بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام علی مقام واقعہ کربلا سے منسوب آج کی نشریات شان حسین۔ آج 8 محرم الحرام ابتدائی نشست انشاءاللہ جس طرز سے ماہ رمضان المبارک میں مختلف داستانیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے تھے، بلکہ میں تو بس یہ کہوں کہ جو کتابوں میں دیکھا ہے علماء سے سنا وہ بس آپ کے سامنے بتانے کی سعادت حاصل کرتے تھے اور سیکھتے تھے۔ انشاءاللہ اسی طرز سے آج سے سلسلہ شروع کرتے ہیں داستان کربلا کے عنوان سے، یا داستان حسین کہہ لیجئے، داستان امام علی مقام کہہ لیجئے۔ تو یعنی خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ آغاز سے لے کے اختتام تک کہ یہ پوری داستان مرحلہ وار سن کر پورا واقعہ کربلا الف سے لے کر یہ تک، ظاہر ہے جتنی دامار وقت پہ گنجائش ہونا تو بہت تفصیلی بات ہو جائے گی، وہ داستان کی شکل میں انشاءاللہ ہم سب کے اذہان میں محفوظ ہو جائے، ریوائز ہو جائے انشاءاللہ۔ امام علی مقام آغاز یہاں سے کرتے ہیں، ولادت امام علی مقام سے۔ یعنی یہ عجب ہے کہ خود امام علی مقام امام حسین کی ولادت کے حوالے سے جو واقعات منسوب ہیں، وہ جو روایت ملتی ہیں، وہ اٹ سیلف ایک داستان ہے، اور یہیں سے ہم اپنی اس داستان کربلا کا، داستان حسین کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام علی مقام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا ہیں امام علی مقام کے، گود میں لیے بیٹھے ہیں امام علی مقام کو۔ ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے، بارش کا فرشتہ آیا روایات میں۔ اب یہ مکالمہ ہے اس فرشتے کا سرکار دو عالم سے اور امام علی مقام کی ولادت کے بالکل ابتدائی ساعتیں ہیں۔ فرشتے کا مکالمہ ہے، سرکار دو عالم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہت محبت فرماتے ہیں اپنے اس فرزند سے، اپنے اس نواسے سے۔ کہا ہاں، مجھے اپنے اس فرزند سے، اپنے اس نواسے سے بہت الفت ہے، بہت محبت ہے، بہت چاہت ہے۔ یہاں وہ فرشتہ ایک لفظ کہتا ہے، گویا داستان کربلا کا آغاز یہیں سے ہو گیا۔ ولادت امام کے واقعات میں بھی شہادت امام کے واقعات کا عکس ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ جب سرکار دو عالم نے کہا کہ ہاں مجھے بہت محبت اپنے اس نواسے سے، اپنے اس فرزند سے، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ آپ تو اپنے اس فرزند سے، اپنے اس نواسے سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی امت اس فرزند کو، اس نواسے کو شہید کر دے گی، یہ شہید کر دیے جائیں گے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ روایات میں آیا کہ ساتھ ہی وہ فرشتہ ایک سرخ مٹی اپنے ساتھ لایا، جو کہ ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لی۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، یہ کہا اس فرشتے نے کہ یا یہ اس وقت کہا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب یہ جو مٹی ہے جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تب یہ سمجھ لینا کہ بس حسین شہید ہو گئے، حسین اس دنیا میں ظاہر نہیں رہے۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو شیشی میں بند کیا، یہاں تک کہ جب شہادت امام علی مقام ہوئی تو وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی۔ تو واقعہ کربلا سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں واقعہ کربلا کے حوالے سے بات ہوئی۔ مثلاً حضرت علی ایک مرتبہ، امام حسین کے والد، حضرت حسین ابن علی نام، حضرت علی ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران ایک مقام سے گزرے، رکے۔ کیا نام ہے اس مقام کا؟ کربلا نام ہے اس مقام کا۔ آپ دیدہ ہوئے، روئے، گریہ فرمایا، اتنا گریہ فرمایا کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی، اتنا گریہ فرمایا۔ یہ بھی آیا روایات میں کہ حضرت علی نے باقاعدہ ان مقامات کی نشاندہی کی میدان کربلا میں کہ اس مقام پر خیمے لگیں گے، اس مقام پر شہادت ہوگی، اس مقام پر یہ آئے گا۔ تو یعنی امام علی مقام کی ولادت کے دنوں میں بھی واقعہ کربلا اور شہادت کی بات ہوتی رہی۔ یہ ہم نے امام علی مقام کی ولادت آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، 3 شعبان ولادت ہوئی، آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے سعادت نصیب ہوئی حج کرنے کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، انشاءاللہ آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھا۔ تو خانہ خدا کی اور روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ، اور آپ سب نے بھی ٹیلی ویژن پر وہ سارے مناظر دیکھے۔ ذرا ایک لمحے کو بس وہ مناظر اپنے ذہن میں رکھیے،
مدینہ منورہ کا منظر اپنے ذہن میں رکھیے، مکہ مکرمہ کا، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آگے ربط ہے اس سے، اور یہ سوچیں کہ بس جیسے ہم 10 ذی الحج سے ہی اسی نشریات کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ کیسے، یہ عرض کرتا ہوں۔ آپ ذہن میں رکھیے مدینہ منورہ، روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جائیے ذرا پیچھے، 27 رجب 60 ہجری، کئی سو سال پہلے مدینہ منورہ ہے، آل رسول ہیں، گھرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب مدینے میں رہتے ہیں۔ حاکم وقت ایک شخص بن گیا ہے، نام ہے اس کا یزید، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہوا، یزید جب حاکم وقت بنا، مدینے میں امام حسین کو اس نے پیغام بھیجا، یعنی اپنے ایک شخص کے ذریعے، ولید کے ذریعے ایک پیغام بھیجا کہ جاؤ اور حسین ابن علی کو یہ پیغام دو کہ یزید حاکم وقت بن گیا ہے، اب حسین میری بیعت کر لیں، یعنی کہ مجھے انڈورس کر دیں، میرے ایک ایک ایکٹ کو انڈورس کر دیں کہ ہاں یہ جو کچھ کر رہا ہے میری تائید ہے اس کو۔ یہ واقعہ ہے 27 رجب کو۔ ولید نامی شخص یزید کا پیغام دینے کے لیے امام علی مقام کو بلایا۔ اب دربار ہے ولید کا، یا وہ جگہ ہے جہاں پر امام علی مقام آئے ہیں، اور یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے ولید کا جو کہ پیغام پہنچا رہا ہے یزید کا، اور یہاں ہے امام علی مقام۔ ولید کہہ رہا ہے کہ یزید کا خط آیا ہے، کیا کہا ہے اس خط میں، الفاظ ظاہر ہے، خلاصہ کلام ہے، آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ امام علی مقام کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی تو رات کا وقت ہے، کل دن میں سب کے سامنے اس بارے میں بات کریں گے کہ بیعت کا اصل حقدار کون ہے، کیا ہونا ہے، کل بات کریں گے۔ یہ کہہ کہ امام علی مقام جانے لگے۔ اچھا، کچھ روایت میں آتا ہے کہ امام علی مقام جب جا رہے تھے تو بنی ہاشم کے کچھ نوجوانوں کو ساتھ لے کر گئے تھے اور کہا تھا کہ تم یہاں پر باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہو تو اس خیال سے کہ ہاں کچھ معاملہ شاید کچھ کشیدہ ہے تو پھر اندر آ جانا، لیکن ابھی باہر کھڑے رہنا۔ تو سب باہر کھڑے، امام علی مقام اندر ہیں، ولید سے بات ہو رہی ہے، امام علی مقام نے کہا کل بات کریں گے۔ امام علی مقام یہ بات کر کے جانے لگے۔ ولید نے کہا ٹھیک ہے۔ مروان جو وہاں ایک ساتھ جو موجود تھا ولید کے، اس نے کہا ولید یہ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ کیا مطلب؟ ولید یہ سوچ لو کہ اگر آج، میں اس کے الفاظ میں اگر آج حسین ابن علی کو جانے دیا نا اس دربار سے، پھر یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے۔ یہی موقع ہے، یا تو جس طرح یزید نے کہا نا کہ یا تو بیعت لے لو، یا تو یزید نے کہا ہے کہ اگر بیعت نہ کرے حسین سر قلم کر دو، یہ آج ہی یہ کام کر دو۔ زہرا سلام اللہ علیہا کے لال نے یہ کلام سنا، ولید کی یہ بات، یہ مروان کی یہ بات سنی جو ولید سے کہہ رہا تھا کہ حسین کا سر قلم کر دو اگر بیعت کو راضی نہیں ہوتے۔ زہرا کے لال کو جلال آیا، امام علی مقام کی آواز جلال میں بلند ہوئی۔ امام علی مقام کی بلند آواز سن کر بنی ہاشم کے وہ نوجوان جو اب تک باہر کھڑے تھے دربار میں داخل ہوئے اور امام علی مقام کو اپنے حصار میں لے لیا۔ قصہ مختصر، امام علی مقام نے بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ وہاں اس وقت ایسا ماحول ہو گیا کہ پھر وہ بات اب امام نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یہ ایک ایسا، میں نے کہا خود داستان کربلا میں بہت ساری داستان ہے، جس طریقے سے ولادت کی اتنی ساری داستان تھی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب یہ ایک واقعہ، یہ تو ہو گیا، لیکن امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے تو انکار کر دیا، ساتھ ہی ایک فیصلہ کر لیا کہ اب ہم مدینہ چھوڑ دیں گے، اب ہم مدینے میں نہیں رہیں گے۔ یعنی میں یوں کہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا نا کہ جان مدینہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا کہ حالات اب ایسے ہو گئے کہ مدینے میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، آل رسول شہر رسول چھوڑ رہے ہیں۔ یعنی اب کہنے کو ایک بڑی سادہ سی ایک عام سی بات ہے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ اب ذرا اس کو صرف ریلیٹ کریں ہم اپنے آپ سے۔ اگین میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی مثال عرض کرتے ہیں تو ہم یعنی کوئی ریلیٹ ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم کہاں وہ کہاں، لیکن صرف ذرا معاملے کی سیریسنس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی ایگزامپل لیں تو ذرا سا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ کتنا سخت معاملہ ہے۔ یہ فرض کر لیں آپ اور میں دنیا کے جس شہر میں بھی رہتے ہیں، ایک کوئی عام آدمی ہو، بالکل عام حالات ہو، یہاں تو حالات ہی الگ ہے نا، نہیں بالکل عام حالات ہو، بلکہ ایک عام آدمی ہے، وہ ایک شہر میں رہتا ہے اور اس کو دنیا کے کسی اور شہر میں بہت اچھی اپورچونٹی ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ میں یہ شہر چھوڑ کے اس شہر میں چلا جاؤں گا تو میرا لائف سٹائل بہت بہتر ہو جائے گا۔ اس کے باوجود
عام حالات میں عام آدمی کو کوئی عام شہر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہاں میرا بچپن گزرا ہے، یہاں کی گلیاں سے میں مانوس ہوں، تو میں یہ شہر چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ اب یہ آئیے، یہاں آئیے، فرزند علی ہیں، حسین ابن علی ہیں، نواسہ رسول ہیں، تو شخصیات ہستیاں کون ہیں؟ شہر کون سا ہے؟ شہر مدینہ ہے، روضہ رسول ہے، چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، اور کن حالات میں چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، تو کتنا مشکل ہوگا۔ تو یعنی خود رخصت مدینہ، اور پھر اکیلے نہیں جا رہے، اہل و عیال کے ساتھ جا رہے ہیں، مستورات خواتین کے ساتھ جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو خود رخصت مدینہ ایک بڑا سخت مرحلہ ہے۔ یعنی آپ سوچئے جس مدینے کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں، آج وہی مدینہ امام علی مقام اپنے اہل و عیال کے ہمراہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو لازم ہے نا کہ امام علی مقام روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے ہوں گے۔ اب آپ ساتھ میں مدینہ منورہ کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اب آپ سوچئے کہ 60 ہجری پہ جائیے، 28 رجب، امام علی مقام روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہیں۔ ایک مجھ جیسا خطا کار گناہ گار جب روضہ سرکار دو عالم پہ جاتا ہے، اور ظاہر ہے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کچھ دنوں کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ وہ جگہ یعنی کھینچ رہی ہوتی ہے بار بار۔ جب الوداع کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ الوداع کر کے آتے ہیں پھر دوبارہ چلے آتے ہیں، 3-4 مرتبہ چلے جاتے ہیں کہ یہ جگہ کیسے چھوڑیں۔ اب سوچئے کہ امام علی مقام مدینہ چھوڑیں، نانا کا روضہ چھوڑیں، تو کیا منظر ہوگا؟ گویا امام کہہ رہے ہوں کہ بس تیرے شہر سے جاتے ہیں، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، کیوں؟ آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا۔ یہ سارے کا سارا منظر ہے، اور امام علی مقام جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے۔ گویا امام علی مقام یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ اماں کی لہت چھوٹی، روضہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا نانا۔ یعنی امام علی مقام پر بظاہر تو خنجر 10 محرم کو کربلا میں چلا ہے، لیکن گویا اس کی ابتدا اس انداز سے مدینے میں ہو گئی کہ ماں کی لہت چھوڑ کے جا رہے ہیں، نانا کا روضہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ روایات میں آیا کہ جب امام علی مقام، اب یہ دو مناظر ہیں نا، امام علی مقام روضہ سرکار دو عالم پہ گئے الوداع کرنے کے لیے، اور اپنی والدہ محترمہ کی لحد پہ گئے الوداع کرنے کے لیے۔ اب یہ دونوں کے سینیریوز کیا ہیں؟ روایت میں آیا امام علی مقام جب نانا کے روضے پر الوداع کرنے کے لیے جا رہے تھے نا، تو بڑے اہتمام کے ساتھ جا رہے تھے، قدم جما کے جا رہے تھے، مگر جب ماں کی لحد پہ گئے تو ایسے لپکے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں لپک کر جاتا ہے، ایسے لپکے۔ میں ایک لمحے کو مجھے یاد آتا ہے وہ واقعہ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مادر گرامی جناب آمنہ مقام ابوا سفر کے دوران رحلت فرمائی، اور کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی لحد کے پاس جا کے گریہ فرمایا تھا، مجھے ایک لمحے کو وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ تو بہرحال مدینے میں اداسی ہے، اور کیوں اداسی ہے؟ اس لیے کہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ 28 رجب 60 ہجری امام حسین مدینے سے روانہ ہو گئے۔ اب مدینے سے نکلنے کا کیا عالم ہے؟ عجب عالم ہے۔ سواری کا کیا منظر ہے؟ عجب منظر ہے۔ یعنی میں ساری ڈیٹیلز چھوڑتے ہوئے کہ ایک یعنی اماریاں محمل ہیں، اماریاں ہیں، سواریاں ہیں، ایک ایک کر کے سب سوار ہو رہے ہیں۔ علی کی بیٹی امام علی مقام کی بہن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، صرف ان کی سواری سن لیجئے، اور جب یہ سنیے کہ وہ کس انداز سے روانہ ہوئی تو کوشش کیجئے گا اس منظر کو ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ آگے داستان میں ایک اور منظر آئے گا کہ جب وہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں تو آپ کو یہ منظر بہت یاد آئے گا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کس شان سے سوار ہوئی، گویا ایک آواز آئی کہ سب اپنی نظریں نیچی کر لیں، کیوں؟ علی کی بیٹی آ رہی ہے، علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ یعنی کیا منظر تھا؟ ایک طرف سے حسین، ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے علی اکبر آگے بڑھے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو سوار کرنے کے لیے۔ میر انیس نے اپنے طور پہ اس منظر کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا، کہتے ہیں
پہنچی جوہی ناقے کے قرین دختر حیدر. سواری کے پاس جب علی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ پہنچی جوہی ناقے کے قرین دختر حیدر تو کیا ہوا؟ خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر. امام حسین نے خود ہاتھ پکڑا. پھر فضا تو سنبھالے ہوئی تھی گوشے چادر، جو آپ کی کنیز تھی، فضا تو سنبھالے ہوئی تھی گوشے چادر، تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند جناب محمد فرزند کمر بستہ چکو راس کھڑے تھے، فرزند کمر بستہ چکو راس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. اس عالم میں امام عالی مقام کا قافلہ نکل گیا مدینے سے. تاریخ ہے 28 رجب 60. آگے بڑھتے ہیں. مدینے سے نکل کے کہاں گئے؟ مکہ مکرمہ. اسی لیے کیا تھا کہ ذرا آپ وہ حج اور وہ سارے مناظر چونکہ ابھی سب نے دیکھے تقریباً 1 مہینہ پہلے، تو سب کے ذہن میں مناظر تازہ ہیں اور ویسے بھی دیکھتے رہتے ہیں، ظاہر سعادت حاصل کرتے ہیں، تو ذہن میں رکھیے. مدینے سے نکلے، مکے کا رخ کیا. 3 شعبان 60 ہجری مکہ مکرمہ امام عالی مقام پہنچ گئے مدینے سے مکہ. مگر وہاں ایک اور عجب واقعہ ہوا. ایک دم یہ ہوا کہ حج کی تکمیل میں ابھی بس 2 دن باقی تھے کہ امام عالی مقام نے حج کو عمرے سے بدل کر مکے سے روانگی اختیار کر لی. مکے سے بھی نکل گئے حج سے پہلے. کیوں؟ اب اگین میں پھر عرض کروں گا، یہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، یہ کتنا سخت مرحلہ ہے. میں عرض کرتا ہوں، ابھی جب مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی تو میں جس کاروان میں تھا وہاں ایک صاحب کو یہ اطلاع ملی کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا پیچھے پاکستان میں. تو ظاہر ہے کتنا بڑا صدمہ، لیکن وہ اس کے باوجود وہ اتنا مشکل تھا ان کے لیے کہ وہ کہنے لگے کہ میں حج کی نیت سے آیا ہوں، ابھی میں نے حج، تو میں حج چھوڑ کے چلا جاؤں، یہاں سے چلا جاؤں؟ یہ تو ایک عام انسان کی یہ بات ہے. بہرحال امام عالی مقام کو مکے سے روانگی اختیار کرنی پڑی. کیوں؟ معلوم ہوا حاجیوں کے لباس میں فوج کے سپاہی آئے ہوئے تھے اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ خدا میں کوئی ایسی صورتحال ہو. یعنی سوچیں، نواسہ رسول کے خون کو جائے امن جس کو کہتے ہیں خانہ کعبہ میں بہانے کا سوچا گیا. نواسہ رسول کے خون کو خانہ کعبہ میں بہانے کا سوچا گیا. بہرحال اب امام علی مقام مکے سے بھی نکل گئے، مدینے سے چلے مکہ، اب مکے سے چلے. اب جب امام علی مقام راستے میں ہے تو ایک آپ کا سامنا ہوا، آپ کا سامنا ایک فوج سے ہوا. ظاہر ہے کیونکہ وقت بھی کم ہے تو تیزی سے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے. حر نام ہے، حر. جو یہ کون ہے؟ حر بن یزید ریاحی. کیا ہے معاملہ؟ 1000 کی فوج لیے یہ اپنے ساتھ آیا. 1000 کی فوج لیے. یہ ایک بڑا سپہ سالار ہے یزیدی فوج کا. کچھ لوگوں نے کہا 2nd یا 3rd کمانڈ اس کے ہاتھ میں تھی فوج کی، یعنی اتنے بڑے لیول پہ تھے. اچھا، راستہ کچھ ایسا تھا کہ حر جو آپ کو ٹریس کر رہے تھے وہ آپ تک پہنچنے کے لیے ان کو بڑی غیر معمولی تگ و دو کرنے پڑی. ریگستان میں بغیر پانی ساتھ لیے ہوئے بہت تیز چلنا پڑا. اس لیے یہاں پہنچتے یعنی کہ جب وہ امام علی مقام کا راستہ روکنے کے لیے، جب جناب حر ان کی فوج جس میں 1000 لوگ تھے، فوج کے سوار اور جو باقی افراد تھے، گھوڑے، سبھی پیاس کے مارے، سب کی حالت غیر تھی جب امام علی مقام کے سامنے پہنچے. اور آپ اگین یہ سوچئے کہ یعنی میں پھر یہ حوالہ دوں گا، مجھے ابھی جب میں پچھلے دن وہاں گیا تو مجھے یعنی وہاں کی پیاس کے عالم کا اندازہ ہوتا ہے کہ عرب کی گرمی میں پیاس، پتہ چلتا ہے کہ پیاس کہتے کس کو ہے. یعنی انسان کا گلا خشک ہو جاتا ہے لمحوں میں. تو امام علی مقام مکے سے نکلے ہیں، سامنا ہوا ہے حر کی فوج سے. حر کی فوج آپ کو ڈھونڈتے بہت تگ و دو سے گزری ہے. تو جب امام علی مقام کے پاس پہنچی تو عجب منظر ہے کہ امام کھڑے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ دشمن کی جو فوج آئی وہ ہانپ رہی ہے، وہ کانپ رہی ہے. کیوں؟ پیاس مارے ڈال رہی ہے. حسین کون ہے؟ حسین ساقی کوثر کے نواسے ہیں. تو امام علی مقام نے کیا کہا؟ فوراً اپنے جوانوں کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کیا یہ حکم دیا کہ اس سے اچھا موقع نہیں ہے، فوج آئی ہے راستہ روکنے کے لیے، فوج نڈھال ہے، فوج کمزور ہے، فوج اس وقت ناتواں ہے، فوج ہانپ رہی ہے، فوج کانپ رہی ہے، بہت اچھا موقع ہے، اس فوج کو یہاں مار دو، بات ختم ہو جائے گی. نہیں. امام علی مقام نے یہ حکم دیا کہ ان کو پانی پلایا جائے، کیونکہ یہ بھی بہت پیاسے ہیں، ان کو پانی پلایا جائے. امام علی مقام نے حکم دیا پوری فوج کو سیراب کیا جائے.
اور سیراب کیا گیا، پانی پلایا گیا۔ روایات میں آیا صرف انسانوں کو نہیں، جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ یہ آیا کہ کیسے پانی پلایا گیا؟ کہا ہر گھوڑا جب 3 4 یا 5 مرتبہ پانی پی کر منہ ہٹا لیتا تب دوسرے گھوڑے کو پانی پلایا جاتا، یعنی جانوروں کو بھی سیراب کیا گیا۔ حر کا ایک ساتھی تھا، وہ اپنی حالت بیان کرتا ہے، کہتا ہے میری حالت پیاس سے بڑی غیر تھی، میں سب سے آخر میں پہنچا تھا۔ وہ کہتا ہے میرے پاس خود امام حسین آئے، امام نے خود اپنے ہاتھوں سے مشک کے دہانے کو ٹھیک کیا اور مجھے پانی پلایا۔ یعنی حسین جن کی ابھی پیاس کے تذکرے سنیں گے آپ کل کے ایپیسوڈ میں، یہ آج خود اپنے ہاتھوں سے لٹرلی اپنے ہاتھوں سے دشمن کی فوج کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ منظر آپ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آگے کا منظر اس سے بڑا مختلف ہوگا۔ یہ ہو گیا، آپ ایک ایک کر کے منظر آپ کے ذہن میں کہ یہ لشکر آیا، روکا، یعنی پیاس سے نڈھال ہے، امام علی مقام نے سب کو پانی پلایا۔ اب کیا ہوا؟ اور سب ہو گیا، اب امام روانہ ہونے لگے کیونکہ امام تو نکل گئے تھے مکے سے۔ ایک نیا واقعہ ہوا، ایک عجیب واقعہ ہوا۔ کیا؟ اب جب امام روانہ ہونے لگے، حر نے ایک کام کیا۔ کیا؟ حر نے کہا میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ حر کہہ رہے ہیں جس کو ابھی امام علی مقام نے پانی پلایا، جس کی فوج کو پانی پلایا، جن کے گھوڑوں کو پانی سیراب کرایا، کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو عبید اللہ بن زیاد تک پہنچا دوں جو حاکم تھا۔ مجھے تو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ میں آپ کو اس تک پہنچا دوں۔ قصہ مختصر، ایک موقع آیا اور اس نے، یعنی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ امام علی مقام سے مکالمہ چل رہا ہے جناب حر کا۔ بہرحال امام علی مقام نے اپنی راہ لینے کے لیے گھوڑے کی لگام کسی یا جو بھی ہوتا ہے کہ یعنی بس سفر کا ارادہ ظاہر کیا۔ ایسے میں عجیب واقعہ ہوا۔ کیا؟ جب امام علی مقام نے اپنے گھوڑے کو لگام دی، حر نے ایک عجیب کام کیا۔ کیا کیا؟ حر نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ کہا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا یہاں سے، آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ اب جب یہ عمل ہوا کہ گھوڑے کی لگام پکڑ لی، فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کو غیظ آیا۔ امام علی مقام نے ایک جملہ کہا، یعنی کہ یہ جو کسی سے اس زمانے میں آپ سمجھ لیجیے کہ ایکسٹریم ڈس پلیجر کسی سے شو کرنا ہو تو یہ بات کہی جاتی تھی۔ جب غیظ آیا امام علی مقام کو تو کہا حر کہ تو نے کیا کیا؟ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ ایکسٹریم ڈس پلیجر کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک اور عجیب واقعہ ہوا یہاں پر، جب امام علی مقام نے یہ کہا کہ حر تو نے یہ کیا کیا؟ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حر اگرچہ ہے ابھی یعنی مخالف کیمپ میں ہے، ابھی امام حسین کے لشکر میں تو نہیں ہے نا، ابھی تو امام حسین کے مخالف کیمپ میں ہے، لیکن ایک بات کہی حر نے، کہا حر حسین آپ نے تو مجھ سے یہ جملہ کہہ دیا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حسین اگر آپ کے علاوہ اس پورے عرب میں کسی بھی اور نے مجھ سے جملہ کہا ہوتا نا تو میں یہ جملہ اسی کو پلٹا دیتا، میں بھی اس کے لیے جملہ کہہ دیتا، لیکن آپ کو میں جملہ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کیا کروں، آپ کی ماں تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، تو میں آپ کو یہ جملہ پلٹا نہیں سکتا۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا۔ اب یہ قافلہ زیادہ آگے نہیں جا سکا، یہاں تک کہ یہ قافلہ 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچ گیا، 61 ہجری۔ مدینے سے چلے 28 60 ہجری مکہ، اور بالآخر کربلا 2 محرم الحرام۔ تو اب کیا ہوا؟ علماء بیان کرتے ہیں جب قافلہ اس مقام پر پہنچا، ہوا چل رہی تھی، مٹی کا ایک گرداب ہوا میں اڑا۔ سوچئے کربلا کی خاک، عرب کا ریگستان، عراق، دھوپ، گرمی، آل رسول سفر میں ہے، عماریاں، محمل، مٹی اڑتے ہوئے محمل تک پہنچی۔ امام حسین کی بہن جناب زینب نے تڑپ کر کہا بھیا بس جتنی جلدی ہو سکے نا یہاں سے مجھے لے چلیے، جتنی جلدی ہو سکے مجھے یہاں سے لے چلیے۔ کیوں؟ کہا بھیا مجھے اس مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، کیا سے چلے؟ لیکن کیا ہوا؟ امام نے اپنے بھائی حضرت عباس سے کہا عباس ایک کام کرو، ذرا مقامی لوگوں کو بلاؤ، یہاں کون رہنے والا ہے ذرا بلاؤ۔ مقامی لوگوں کو بلایا گیا۔ امام نے سب سے پوچھا سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی بزرگ نے کہا جی اس کو نینوا کہا جاتا ہے۔
اچھا اور کوئی نام ہے اس جگہ کا؟ ہاں اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں. اچھا اور کوئی نام ہے؟ ہاں اس کو فلاں بھی کہتے ہیں. اور کوئی نام ہے؟ ہاں اس کو فلاں بھی کہتے ہیں. اور کوئی نام ہے؟ ہاں اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کربلا بھی کہتے ہیں. کربلا کا نام سننا تھا. امام عالی مقام نے کہا بس ہم یہیں قیام کریں گے. خیمے لگا دیے جائیں. خیمے لگا دیے گئے. حسین کربلا پہنچ گئے. میر انیس کہتے ہیں کربلا کی خاک ہے، آل رسول ہے، بیبیاں ہیں، بچے ہیں، امام علی مقام ہے. میر انیس کہتے ہیں یہ دشت ہولناک کہاں، یہ چمن کہاں، یہ دشت ہولناک کہاں، یہ چمن کہاں، ارے جنگل کہاں، جنگل کہاں، بطول کے گل پیراہن کہاں. کہ کہاں وہ جنگل، کہاں جناب زہرا کی خاندان کے لوگ، جنگل کہاں، بطول کے گل پیراہن کہاں، ارے کنبا کہاں نبی کا، کنبا کہاں نبی کا، یہ دار محن کہاں، قبریں کہاں شکستہ دلوں کی، وطن کہاں. یہ تو سب یہاں مارے جائیں گے، حالانکہ وطن تو مدینہ ہے. قبریں کہاں شکستہ دلوں کی، وطن کہاں، آئے ہیں ڈھونڈتے ہوئے اس ارض پاک کو، سچ ہے کہ خاک کھینچتی ہے اپنی خاک کو. جب کربلا پہنچ گئے اب کیا ہوا؟ بولے یہ ہاتھ جوڑ کے عباس نامور. سارا واقعہ آپ نے سنا، اب یہ منظوم انداز میں سنیے کہ حضرت عباس پوچھے امام علی مقام سے، بولے یہ ہاتھ جوڑ کے عباس نامور خیمہ کہاں بپا کریں یا شاہ بحر و بر. ایزا ہے محملوں میں بہت اہل بیت پر، سب محملوں میں بیٹھی ہیں، سب ابھی سواریوں میں بیٹھے ہیں، بہت گرمی ہے، تو آپ بتائیں کہاں خیمے لگائیں. ایزا ہے محملوں میں بہت اہل بیت پر، بچے ہیں نازکی میں گلوں سے زیادہ تر، کب سے اماریوں کے ہیں پردے چھٹے ہوئے. کب سے، یہ سواری ہے اس کے اوپر اماری ہے، اماری میں پردے لگے ہوئے ہیں، کب سے اماریوں کے ہیں پردے چھٹے ہوئے، گرمی کے مارے دم ہیں سبھی کے گھٹے ہوئے. کچھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا، زینب جہاں کہیں وہیں خیمہ کرو بپا. پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی عباس با وفا، جا کر قریب محمل زینب یہ دی صدا، حاضر ہے جانثار امام غیور کا، برپا کہاں ہو خیمہ اقدس حضور کا. بولی یہ سن کے دختر خاتون روزگار، یعنی کہ امام علی مقام کے حکم پر حضرت عباس جناب زینب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہاں خیمہ لگائیں. جناب زینب کیا کہہ رہی ہیں؟ بولی یہ سن کے دختر خاتون روزگار، اس امر میں بھلا مجھے کیا دخل میں نثار. میں کیا کہوں، جیسے وہ کہتے ہیں کر لیجئے. لیکن ساتھ میں اپنا اوپینین یہ دیا کہ خشکی ہو یا ترائی، چمن ہو کہ سبزہ زار، ہر جا مسافروں کا نگہباں ہے کردگار. مختار کائنات کے تم نور عین ہو، مختار کائنات کے تم نور عین ہو، اترو وہاں جہاں میرے بھائی کو چین ہو. بس جہاں حسین کہے نا بس وہیں سب کر لو، وہیں پہ خیمہ لگا. اچھا اب جناب زینب آگے کیا کہہ رہی ہیں؟ آج اس زمین پر ہمیں لایا ہے آسمان، آج اس زمین پر ہمیں لایا ہے آسمان. اب دیکھیے دکھلاتی ہے تقدیر کیا یہاں، آقا کی خیریت کی دعا مانگو بھائی جان. یا رب مسافروں کو مبارک ہو یہ مکان. سوچیں مسافر ہیں مدینے سے چلیں اور یہ جنگل ہے، صحرا ہے، بیاباں ہے، دشمن بہت ہیں بادشاہ خوش خصال کے، بھائی بہن نثار ذرا دیکھ بھال کے، بھائی بہن نثار ذرا دیکھ بھال کے. اب جناب عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ سارا مکالمہ سنیے جناب زینب سے. حضرت عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ میر انیس کی زبانی سنیے. دستے ادب کو جوڑ کر اس شیر نے کہا، تشویش کچھ نہ کیجئے اے بنت مرتضی. جناب علی کی بیٹی ہے نا بنت مرتضی. تشویش کچھ نہ کیجئے اے بنت مرتضی، ہر چند مصلحت میری کیا اور عقل کیا. حضرت عباس کی عاجزی دیکھیے، ہر چند مصلحت میری کیا اور عقل کیا، لیکن کوئی ترائی سے بہتر نہیں ہے جا، کہ جہاں پر ترائی بھی ہو پانی بھی ہو وہاں خیمے لگائیں زیادہ اچھا ہے. جو مہر فاطمہ میں ہے یہ وہ فرات ہے، گرمی میں قرب نہر کا آب حیات ہے. گرمی میں قرب نہر کا آب حیات ہے، یعنی کہ اس جگہ پہ فرات بھی قریب ہے، گرمی ہے تو یہ پانی ہمارے لیے زندگی کی علامت ہوگا، یہاں پہ خیمے لگاتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہو گیا. تو اب فرات کے قریب خیمے لگ گئے ہیں. حسین کربلا پہنچ گئے ہیں.
اور اب مخالف کیمپ کے فوجوں کی آمد جاری ہے، لشکر کے لشکر آ رہے ہیں. یعنی آپ سوچیں ان بیبیوں کے دلوں پر، بچوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی. خیمے لگے ہیں جنگل میں، وطن سے دور ہیں. میں پھر کہوں گا اگر آپ سوچیں دنیا کی تمام تر آسائشوں کے ساتھ انسان اپنے وطن سے دور ہونا تو انسان گھبرا جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہاں تو میرا کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے یار، میں یہاں پہ کیا کروں گا. حالانکہ ساری آسائشوں پھر بھی اکیلا پن محسوس ہوتا ہے. آل رسول ہیں، جنگل ہے، بیابان ہیں، بچے ہیں، بیبیاں ہیں، خیمے لگی ہوئی ہیں اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں. کیوں؟ لشکر آئے جا رہے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ لشکر ہمارے خلاف آ رہے ہیں. یہ ہے 2 محرم، کربلا پہنچ گئے. آگے بڑھتے ہیں ذرا تیزی سے. 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم. میں باقی سارے ایام تو تیزی سے کیا کہ آگے گزر گیا، حالانکہ ہر دن کی الگ الگ داستان ہے. لیکن 7 محرم تو میں کہہ کے ویسے آگے نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ 7 محرم کیا ہوا؟ 7 محرم وہ دن ہے کہ جب پانی بند کر دیا گیا. اب میں نے ایک جملہ کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، پانی بند کر دیا گیا. پانی بند کر دیا گیا یعنی بنیادی ترین ضرورت زندگی بند کر دی گئی. یعنی ہمیں عام زندگی میں بھی کسی کی بے کسی کی انتہا بتانی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ کھانے کو نہیں تھا اس کے بس پانی پر ہی گزارا تھا، کچھ کھانے کو تھا ہی نہیں، صرف پانی. یعنی بدترین حالات کو بھی اس طرح سمجھایا جاتا ہے کہ کچھ کھانے کا نہیں تھا، صرف پانی پہ گزارا تھا. نہیں، یہاں پانی بند کر دیا گیا. کس پر؟ اس قافلے پر جو آل رسول کا قافلہ ہے، اس گھرانے پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، اس لشکر پر کہ جس میں عورتیں ہیں، اس لشکر پر کہ جس میں بچے ہیں، ان پر جن کے نانا ساقی کوثر ہیں، ان پر پانی بند کر دیا گیا. یہ 7 محرم ہے، دن گزر رہے ہیں. 8 محرم، 9 محرم یعنی شب عاشور. شب عاشور کی اپنی داستان ہے، وہ کل آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے، کیونکہ کل جب ہم بات اس واقعے کا دوسرا حصہ عرض کریں گے تب شب عاشور ہی ہوگی. آج کی حد تک جاتے جاتے بس ایک رب دے کر یہ واقعہ سنتے جائیے. آپ نے جناب حر کا سارا واقعہ سنا کہ وہ کیا کچھ ہوا. محرم کی 9 تاریخ آ گئی، شب عاشور ہے، کل جنگ ہونی ہے، تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. ہر کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ نے دیکھا، میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہر نے روکا، ہر نے یہ، اب میں کہہ رہا ہوں ہر کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب کچھ تبدیل ہو رہا ہے اس داستان میں. کیوں؟ ہر وہی ہر جن کی آپ نے بھی اتنی داستان سنی، وہ اپنے خیمے میں پریشان یہاں سے وہاں ٹہل رہے ہیں. ہر کا جوان بیٹا بھی ساتھ تھا. بابا پریشانی ہے، بابا کیا ہوا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں. بابا کیوں پریشان ہے؟ یہ تو سامنے یہ تعداد میں سے بہت کم 72 ہیں، پیاسے ہیں، یہاں ہزاروں ہیں، سیراب ہیں، مسلح ہیں، تو پریشانی کس چیز کی ہے؟ جنگ کا نتیجہ تو بڑا واضح ہے بظاہر. اور نے ایک جملہ کہا بیٹا تیرے کان میں یہ بچوں کے رونے کی آوازیں نہیں آ رہی؟ بچوں کی آواز کیا تھی؟ دیکھیں آج 10 محرم 9 محرم کی رات کی بات ہو رہی ہے نا، شب عاشور. 7 محرم سے بچے پیاسے ہیں، 7 محرم سے بچے پیاسے ہیں. 7 محرم سے بچے کوزے ہاتھ میں لیے ہوئے کہ شاید کوئی پانی کی سبیل ہو جائے. کبھی چلاتے ہیں العطش العطش، ہائے پیاس مارے جا رہی ہے. ہر کے جوان بیٹے نے پوچھا بابا آ رہی آواز لیکن پھر کیا ارادہ ہے؟ ہر نے کہا بیٹا بس. کیا؟ بس میں فیصلہ کر چکا ہوں. کیا فیصلہ کیا؟ میں کل صبح حسین کے لشکر میں چلا جاؤں گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ داستان کربلا میں روز عاشور آنے سے کچھ لمحات پہلے یہ کیا تغیر آ رہا ہے اس واقعے میں؟ یہی تو ہر تھے کہ جنہوں نے ابتدا کی تھی، جنہوں نے سب سے پہلے راستہ روکا تھا. انہی ہر کی اب رائے بدل رہی ہے. کہا شاید مجھے حسین معاف کر دے. کچھ جگہوں پر آئے کہتے ہیں لوگوں نے ہر کو روکا بھی، سمجھایا بھی. کسی نے کہا دیکھو ہر کہیں کی نہیں رہو گے تم، یزید ناراض ہو جائے گا. ظاہر ہے جب تم یہ سب کرو گے تو وہ بدبخت تو ناراض ہو جائے گا نا تم سے، اور حسین بھی معاف نہیں کریں گے چونکہ تم نے حسین کے ساتھ کیا ہے تمہیں معلوم ہے نا. اور ابھی کل کی تو بات ہی کیا ہے، کچھ دنوں پہلے کی تو بات ہے. انسان اپنے آپ پہ گزری بھی معاف کر بھی دے. اگر میرے الفاظ ہیں تو انسان کہتا ہے کہ چلو میں یار میرا معاملہ ہوتا ہے میں معاف کر دیتا، یہ میری گھر کی خواتین کے ساتھ یہ کیا ہے، ان کو پیاسا رکھنے کا ذمہ دار ہے. لیکن وہ تو امام علی مقام ہے. تو کہا اور کہیں کی نہیں رہو گے، نہ کرو یہ. ہر نے کہا ہاں میں جانتا ہوں میں حسین کا کتنا بڑا مجرم ہوں،
مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حسین کتنا بڑا سخی ہے، یہ بھی جانتا ہوں میں۔ رک کر ایک جملہ سن لیجئے، ذرا واقعہ دوبارہ یاد کریں جو بھی کچھ لمحوں پہلے عرض کیا تھا، جب امام نے حر سے ایک بات کہی تھی اور جواباً حر نے کہا تھا کہ حسین آپ کے علاوہ مجھے کوئی یہ جملہ کہتا تو میں یہ جملہ اس کو پلٹا دیتا، لیکن آپ کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، میں آپ کے لیے یہ جملہ نہیں کہہ سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ خدا جانے یہ حر کے دل میں جو احترام سیدہ سلام اللہ علیہا تھا، شاید اسی کے عوض اسے اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب کی کہ ایک رات میں جنت کا خریدار بن گیا، ایک رات میں۔ تو اب کیا ہوا؟ صبح عاشور آئی، حر کو اب خیام حسینی جانا ہے، یا یہ کیمپ سوئچ ہو رہا ہے، اور داستان کے بالکل پیک پہ کیمپ سوئچ ہو رہا ہے۔ حر جا رہے ہیں، اس لشکر کو چھوڑ کے اس لشکر کی طرف جا رہے ہیں، ان کیمپس کو چھوڑ کے ان کیمپس کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو رومال سے بندھوایا، اپنی شرمندگی کا احساس تھا، اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بس میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو اور مجھے لے چلو۔ بیٹے نے ہاتھ تھاما اور اب حر آگے بڑھے۔ جب وہاں سے یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے تو ادھر سامنے جو امام علی مقام کے جو کیمپ سے خیمے تھے، وہاں حضرت عباس گئے امام حسین کے پاس، کہا مولا یہ آقا یہ لشکر مخالف سے نا کوئی دھول سی اٹھ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی آ رہا ہے ہماری طرف۔ تو جب یہ ڈائلاگ ہوا تو ایک مرتبہ حسین کی فوج کے لوگ تیار ہو گئے کہ شاید ہم حملہ ہونے جا رہا ہے شاید۔ اب سب دیکھ رہے ہیں سامنے کیا ہو رہا ہے، ارے حر آ رہا ہے، اور حر بھی کسی ایسے عالم میں نہیں آ رہا کہ جسے لگے کہ جنگ کرنے آ رہا ہو، جنگ کا تو الگ عالم ہوتا ہے نا، اس عالم میں آ رہا ہے۔ ابھی سب کشمکش میں مبتلا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ امام علی مقام نے سب کی کشمکش کو دور کیا۔ کیا کہا؟ کہا ارے ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ اب ادھر امام علی مقام نے کہا کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے، ادھر یہ کہنا تھا ادھر اکبر، ادھر یہ کہنا تھا ادھر قاسم، ادھر یہ کہنا تھا ادھر عباس، سب چل پڑے۔ اب حر کا جوان بیٹا یہ سب دیکھ رہا ہے، حر نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ حر نے تو آنکھوں میں پٹی بندھوائی ہوئی ہے۔ حر کا جوان بیٹا یہ دیکھ رہا ہے، حر سے کہہ رہا ہے بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، بابا بہت ندامت ہو رہی ہے۔ کیوں بیٹا کیا ہو گیا؟ بابا چلا نہیں جا رہا۔ بیٹا کیا ہو گیا؟ بابا آپ کو لینے کے لیے حسین کے بیٹے علی اکبر آ رہے ہیں۔ کچھ قدم اور چلے، پھر بابا سے بلند کہا، حر کے بیٹے نے اللہ اکبر۔ بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ بیٹا کیا ہوا؟ بابا آپ کو لینے کے لیے قمر بنی ہاشم عباس علمدار آ رہے ہیں۔ کچھ قدم اور چلے، پھر کہا اللہ اکبر، 2 بار تکبیر کہی۔ بیٹا کیا ہوا؟ بابا اب تو شرمندگی کے مارے چلا نہیں جا رہا۔ بیٹا کیا ہوا؟ بابا آپ کو لینے کے لیے زہرا کا لال حسین خود اپنے گھوڑے سے اتر گیا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ حر نے کہا بیٹا بس اب مجھے بتاؤ حسین کس طرف ہے، حسین کے قدم کس طرف ہیں، میں اپنے آپ کو بس وہیں پر گھوڑے سے گرا لوں۔ بیٹے نے بتایا، حر یہ کہہ کر حسین کے قدموں میں گر گئے۔ بس اتنا کہا، کیا کہا؟ بس ایک جملہ کہا، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے کیا جواب دیا؟ یہ وہ حر ہیں کہ جن کی بظاہر جن کی وجہ سے آج بچے پیاسے ہیں، جن کی وجہ سے آج مستورات پیاسی ہیں۔ امام علی مقام نے کہا اے حر ہم نے تجھے معاف کیا، ہم نے تجھے معاف کیا۔ اللہ اکبر، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی تفصیلات، کوئی بات نہیں کی، بس بلکہ بھائی کہہ دیا۔ بس بھائی کیا کہا؟ حر کا مقدر سنور گیا۔ اب قاسم جو امام حسین کے بھائی حضرت حسن کے بیٹے ہیں، وہ حر کو چچا کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ اونو محمد جو امام حسین کی بہن جناب زینب کے بیٹے ہیں، حر کو مامو کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ حر یہ ہاتھ کیوں بندھے ہیں؟ کہا مولا اس لیے ہاتھ بندھوائے ہیں کہ انہی ہاتھوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا، یہ ہاتھ بڑے خطا کار ہے، ان ہاتھوں کو کاٹ دیں آپ۔ حسین 3 دن کے پیاسے ہیں، بظاہر حر کی وجہ سے پیاسے ہیں، خود حر کو پانی پلایا ہے۔ کل جب لشکر کو روکا تھا، مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ حر سے کہا حر افسوس ہے۔ کس بات کا افسوس ہے؟ حر افسوس یہ ہے کہ ہمارے مہمان بن کر آئے ہو، مگر آج تمہاری تواضع کرنے کو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔ حر نے اب قصہ مختصر، اب حر نے کہا مولا میں آپ کی طرف سے، آپ کے لشکر کی طرف سے میں جنگ لڑوں گا مخالف لشکر سے۔ نہ صرف میں جنگ لڑوں گا بلکہ میرا یہ بیٹا بھی جنگ لڑے گا۔ حر نے اپنے آپ سے پہلے اپنے فرزند کو جہاد پر بھیجا، اور بس قصہ مختصر کرتا ہوں۔ اب فرزند نے جنگ لڑی، جب جنگ کرنے کے بعد گھوڑے سے حر کا بیٹا گھر کر زمین پر آیا، حر کے بیٹے کا وقت آخر قریب تھا، حر دوڑے ہوئے فرزند کے پاس آئے۔ جب فرزند کے پاس آئے، حر نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ دیکھا ارے حسین بھی لاش پر چلے آئے ہیں۔ آقا آپ نے کیوں زحمت کی؟ اے امام
آپ نے کیوں زحمت کی؟ امام علی مقام کا جواب، اور یہ جواب یاد رکھیے گا چونکہ ایک اور جگہ پر اسی طرز کا جواب آپ کو بڑا یاد آئے گا. کہا حر دیکھو، حر جوان بیٹا ہے، تم بوڑھے باپ ہو، یہ مرحلہ بڑا سخت ہوتا ہے، میں کیسے نہ آتا تمہاری مدد کو. میں پھر کہوں گا یہ منظر ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اب سے کچھ دیر بعد جب حسین کے جوان بیٹے علی اکبر شہید ہوں گے تو کوئی حسین کو دلاسا دینے والا نہیں ہوگا. پھر کیا ہوا؟ اب حر روانہ ہوئے، اب حر نے جہاد کیا، کئی لوگوں کو حر نے واصل جہنم کیا. اور آپ یہ بھی اسی میں دیکھیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حر نے جنگ لڑی، اور یہ کربلا معلیٰ میں عراق میں یہ وہ مقام ہے جہاں پر آج بھی حضرت حر کا یہ روضہ ہے. یہاں تک کہ حر زخموں سے چور ہوئے، گھوڑے سے گرے. حسین پھر پہنچے، حر کے سر پر لگے زخم کو رومال سے صاف کیا، رومال باندھا، حر کو سینے سے لگایا، خیمے میں لائے، اور جناب زینب کبریٰ نے حر پر ایسے گریہ کیا جیسے اپنے بھائی پر کوئی بہن گریہ کرے، جیسے اپنے بھائی پر کوئی بہن گریہ کرے. آج کی حد تک ہم گفتگو یہاں پر تمام کرتے ہیں اشعار کے ساتھ. ایک جات حر و شمر یہ عالم میں ہے مشہور، کیا شان خدا ہے. ایک جات ہے حر و شمر، یعنی حر بھی تھا اسی میدان میں، حر بھی ہے شمر بھی ہے. ایک جات ہے، ایک ہی جگہ پہ ہے نا، ایک جات ہے حر و شمر یہ عالم میں ہے مشہور. لیکن فرق ہے دونوں میں، کیا شان خدا ہے کہ یہ مغفور وہ مقہور، اس کے لیے مغفرت خدا ہے، اس کے لیے قہر خدا ہے. کیا شان خدا ہے کہ یہ مغفور وہ مقہور. وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے اللہ کو منظور، انسان رہے حق کی طرف اپنے بمقدور. دولت کو نہ حشمت کو نہ آرام کو دیکھے، آنکھیں وہی رکھتا ہے جو انجام کو دیکھے. حر نے اپنا انجام دیکھ لیا تھا. رویا جناب حر کے لیے، رویا اسے زہرا کا پسر، واہ ہری قسمت. ارے زانو حسین اور وہ سر، واہ ہری قسمت. طوبا کے تلے خلد میں گھر، واہ ہرے قسمت. دنیا سے یہ راحت کا سفر، واہ ہرے قسمت. کیا جلد گیا سوئے ارم، جنت کی طرف کیا جلد گیا سوئے ارم. دار فنا سے گویا سوکھا جو پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے، سوکھا جو پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. داستان کربلا جاری ہے، شب عاشور آ گئی ہے، امام علی مقام کے خیمے لگے ہوئے ہیں، سامنے یزیدی فوج کے خیمے لگے ہوئے ہیں. اور اب جب 9 محرم کا دن گزر گیا ہے اور رات آ گئی ہے، تو اس رات امام علی مقام کے جو خیمے ہیں وہاں پر ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے جیسا اس رات سے پہلے کبھی نہیں ہوا. حالانکہ 2 محرم سے آئے ہوئے نا، لیکن آج کی رات ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے جیسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. کیا ہوا؟ سب سے پہلے کیا ہوا کلرز کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. داستان کربلا کا دوسرا حصہ. کل بات یہاں تک پہنچی تھی، امام علی مقام کی ولادت ہوئی، اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت کے موقع پر شہادت کے بارے میں بتایا گیا. آپ دیدہ ہوئے، یزید حاکم وقت بنا، بیعت کا مطالبہ کیا، امام نے انکار کیا، مدینہ چھوڑ دیا، مکے پہنچے. فوج کے لوگ مکے میں آپ کو شہید کرنے کے لیے پہنچ گئے، آپ نے مکہ چھوڑا. راستے میں حر نے آپ کا راستہ روکا. بہرحال 2 محرم کو آپ کربلا آ گئے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی، شب عاشور آ گئی. آج شب عاشور ہے. آج کی داستان کا آغاز بالکل اسی وقت سے ہو رہا ہے کہ مطلب بس آپ 61 ہجری میں جائیے تو یہی کوئی وقت ہوگا جب یہ واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہوں گے. امام حسین نے 1 رات کی مہلت لی تھی، ورنہ کربلا کا واقعہ 9 محرم کو برپا ہو جاتا. علماء کہتے ہیں کہ یہ امام علی مقام نے مہلت لی نہیں تھی، یہ مہلت دی تھی کہ ایک بار پھر سوچ لو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو. امام علی مقام نے بظاہر 1 رات کی مہلت لی کہ آج رات آخری رات ہے، آج رات اپنے پروردگار کی ہم خوب عبادت کرنا چاہتے ہیں، یعنی آخری رات ہے، کل جنگ کا دن ہے اور 1 دن کی مہلت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر خداوندی کر لیں. یہ جو آج کی رات ہے شب عاشور ہے،
ایک ہی رات میں ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر بڑے الگ الگ دل ہلا دینے والے واقعات ہو رہے ہیں. مثلاً کیا؟ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو بھی ایک اور موقع دیا. کیا مطلب؟ یعنی کہ کوئی زبردستی ساتھ نہ رہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اب جب شام ہوئی ہے، یعنی کہ یہی کوئی وقت ہوگا، تو امام علی مقام نے اپنے تمام ساتھیوں کو مجتمع کیا، سب کو بلایا، خطاب فرمایا. کیا کہا خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے گا. آگاہ رہنا، دشمن کل ضرور جنگ کرے گا. میں حسین ابن علی بخوشی اجازت دیتا ہوں، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ. دیکھو یہ لوگ جو سامنے جو فوج عدو ہے نا، یہ سب میری دشمن ہے، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں. ابھی رات کا اندھیرا ہے، چلے جاؤ یہاں سے. اصحاب نے کہا امام یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ناممکن ہے، آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں، کہاں جائیں؟ کچھ روایات کے مطابق امام علی مقام نے پھر چراغ بجھا دیا. جب چراغ بجھا دیا تو اندھیرا ہو گیا. یعنی کہا کہ ممکن ہے ایک حیا، آنکھ کی حیا، شرمندگی کے مارے نہ جا رہے ہوں، فیس نہ کر پا رہے ہوں، تو اب چراغ بجھا دیا گیا، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا، اس اندھیرے میں چلے جاؤ، جس سے جانا ہے چلا جاؤ، چلے جاؤ. اور کچھ دیر بعد آج کی اس شب میں چراغ دوبارہ روشن ہوا. جب چراغ گل کیا گیا تھا تب خیمے کا منظر الگ تھا. جب چراغ دوبارہ روشن کیا گیا اب خیمے کا منظر الگ ہے. کیوں؟ جب چراغ بجھایا گیا تب امام علی مقام تھے، ساتھ میں آپ کے اصحاب ذی وقار تھے، اور امام علی مقام کہہ رہے تھے جس سے جانا ہے چلے جاؤ. اچھا چلو میں چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ اندھیرے میں چلے جاؤ. اب جب چراغ دوبارہ جلایا ہے تو امام علی مقام تو بیٹھے ہیں، لیکن اصحاب آپ کے اب اس عالم میں نہیں بیٹھے، اب ایک الگ عالم میں بیٹھے ہیں. کیا مطلب؟ اب کیا ہوا؟ اب جب چراغ جلایا ہے تو اصحاب ذی وقار نے گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی ہیں. اصحاب نے کہا امام آپ نے کہا تھا اگر آپ کہیں ہم ابھی کل کا دن کا بھی انتظار نہ کریں، ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں اتار لیں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ایک طرف یہ واقعہ آج کی رات کا، ایک اور واقعہ کربلا کی مائیں ابھی اس وقت آج کی رات اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے. ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. دیکھو صبح حسین کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہ رہ جائے، کوئی کسر نہ رہ جائے. یعنی یہ آج کی ہی رات ہے کہ جب امام علی مقام ایک طرف مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، ایک اور طرف کیا ہو رہا ہے؟ امام علی مقام اپنی 4 سالہ دختر جناب سکینہ کو بہلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. آپ سوچئے بالکل عام حالات میں ایک باپ کو معلوم ہو کہ میں کل نہ رہوں شاید. اب ایک باپ کا آخری رات اپنی بچی سے کیا مکالمہ ہوگا؟ اب یہ باپ کون ہے؟ نواسہ رسول. یہ بیٹی کون ہے؟ آل رسول کی، امام علی مقام کی بیٹی جناب سکینہ. تو گویا امام علی مقام اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں کہ اچھی نہیں ہے بات، نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کی بھی سویا کرو بی بی. کیا ہوئے کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئیں، تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائیں، تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی. اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے، اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے، صغرا کے قرین اتنا نہ بیٹھا کرو بی بی. گویا کہہ رہے ہو اچھی نہیں ہے بات، اچھی نہیں ہے بات، نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی. چونکہ امام علی مقام جانتے ہیں کہ جناب سکینہ جن کی عادت ہے امام علی مقام کے سینے پر، کل وہ سینہ نہیں ہوگا. سکینہ کے پاس سینہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ صرف وحشت نہیں، صرف تنہائی نہیں، صرف شہادتوں کا غم نہیں، صرف پیاس کی شدت نہیں، خیموں کا جلنا ہوگا، تماچے ہوں گے. تو گویا امام علی مقام آج کی شب کہہ رہے ہوں، شاعر نے یہ لکھا ریحان آدمی صاحب نے کہ امام علی مقام کہہ رہے ہوں دیکھو اے سکینہ، سوکھے ہوئے کوزے کبھی ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھا کرو مشکیزے سے پانی کو بہا کر، عباس کے شانوں کو بھی چوما کرو بی بی.
ماں باپ سدا زندہ کسی کے نہیں رہتے، ہم کو بھی جدا ہونا ہے ایک روز تو تم سے، یوں یوں ٹوٹ کے تم ہم کو نہ چاہا کرو بی بی۔ یہ ایک اور منظر ہے آج کی شب کا۔ آئیے ایک اور منظر کی طرف چلتے ہیں۔ جناب علی اصغر 6 مہینے کے جناب علی اصغر، ایک الگ معاملہ کہ جہاں امام عالی مقام جناب علی اصغر کی مادر گرامی کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مادر گرامی ایک سوچ میں مبتلا ہے کہ کل کا دن ہوگا اور سب جوان ہیں یا ان کی عمر زیادہ ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ، جانے کیا عالم ہوگا۔ بہرحال تو یہ شب عاشور کے بہت سارے واقعات، آگے بڑھتے ہیں۔ صبح عاشور، عاشور کا دن شروع ہوا، اب روز عاشور آ گیا ہے، یعنی اب شہادتوں کا دن شروع ہو گیا، یعنی کل کا دن 10 محرم الحرام۔ اب کیا ہوا؟ سب سے پہلے امام کے اصحاب، وہی اصحاب جن کا آپ نے ابھی واقعہ سنا کہ کس طریقے سے امام عالی مقام پہ جان یعنی میں کیا کہوں کہ جان قربان کرنے کے لیے کتنے بےتاب تھے، مرنے کو مرے جا رہے تھے۔ اصحاب نے شہادتیں پیش کی، اب امام عالی مقام کے گھر والے قربان ہونے لگے۔ اب ایک ایک شہادت پر پوری پوری داستان بیان ہو سکتی ہے، ظاہر وقت نہیں ہے، اس لیے بس ہم مختصراً بیان کرتے ہیں۔ علی اکبر، جناب علی اکبر کی شہادت کا مرحلہ آیا، یہ وہ مقام ہے کربلا معلیٰ میں، مقام علی اکبر کہا جاتا ہے اس مقام کو۔ امام عالی مقام کے روضے سے تقریباً کوئی 5 منٹ کی مسافت پر یہ وہ مقام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پر وہیں کہیں جناب علی اکبر نے دم توڑا۔ جناب علی اکبر جب رخصت ہو کے جانے لگے نا میدان میں، دیکھا امام علی مقام پیچھے آ رہے ہیں، پوچھا بابا پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ابھی تو خدا حافظ کہا ہے۔ کہا اے علی اکبر، اگر تمہارا بھی کوئی تم جیسا بیٹا ہوتا نا تو پھر میں یہ بات پوچھتا۔ جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے، اسی مقام پر، مقام علی اکبر پر گھوڑے سے گرے۔ امام حسین آئے۔ اب آپ سوچئے وہ منظر، کل جب حر کے بیٹے گھوڑے سے گرے تھے تو امام عالی مقام وہاں پہنچ گئے تھے، اور کیوں پہنچ گئے تھے؟ کہا تھا کہ حر تم بوڑھے باپ ہو، یہ جوان بیٹا ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے، اس لیے حسین تمہاری امداد کو آیا ہے۔ آج جب حسین کے بیٹے علی اکبر گرے، اب کوئی ساتھ نہیں ہے۔ اور جناب علی اکبر نے کہا بابا پیاس مارے جا رہی ہے۔ پتہ نہیں امام عالی مقام نے کس دل سے یہ بات سنی ہوگی۔ اولاد والے ذرا سوچیں کہ بیٹا یا بیٹی کوئی گزارش کرے یا کسی خواہش کا یا کسی کرب کا اظہار کرے اور باپ پوری نہ کر سکے، اور یہاں بیٹا کون ہے اور باپ کون ہے؟ کہا بابا پیاس مارے جا رہی ہے۔ امام علی مقام نے کہا علی اکبر ایسا کرو، اپنی زبان ہماری زبان کے پاس دو۔ یہ کیا جناب علی اکبر نے، اور گھبرا کر کہا بابا جان آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ وہ منظر بھی بڑا عجیب ہے کہ جب امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے جناب علی اکبر کے سینے سے جگر سے تیر نکالنا چاہا، اور روایات میں آیا کہ امام علی مقام تیر نکالنا چاہتے تھے، لیکن جناب علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا اور جناب علی اکبر بھی چلے گا۔ یہ بڑی تفصیلی اس کی داستان ہے، لیکن ظاہر دامن میں گنجائش نہیں۔ جناب علی اکبر شہید ہو گئے۔ اب امام حسن کے فرزند، نام ہے جناب قاسم۔ جناب قاسم نے شب عاشور پوچھا تھا بابا جان، یا امام علی مقام کو مخاطب کر کے پوچھا تھا کہ میرا نام ہے نا شہداء میں؟ تو امام علی مقام نے کہا تھا کہ ہاں بالکل تمہارا نام ہے شہداء میں۔ شہداء میں تو 6 مہینے کے علی اصغر کا بھی نام ہے۔ جس پہ جناب قاسم نے پوچھا تھا کہ 6 مہینے کے اصغر شہید ہوگا، یعنی کیا مطلب، کیا یہ فوج ہمارے خیموں میں آ جائے گی؟ جناب قاسم جو کہ کم سن ہے، انہیں یہ فکر تھی کہ پھر بیویوں کے پردے کا کیا ہوگا اگر فوج خیموں میں آ گئی تو۔ جناب قاسم شہید ہوئے۔ شہید کس انداز سے ہوئے جناب قاسم؟ اس انداز سے ہوئے کہ آپ کی لاش گھوڑوں سے، آپ کی کربلا کا وہ شہید ہے جس کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئے۔ حسین، یعنی علماء نے جملہ استعمال کیا کہ امام عالی مقام نے جناب قاسم کی لاش اٹھائی نہیں ہے، جناب قاسم کی لاش جمع کی ہے۔ امام عالی مقام ان کی لاش ایک گٹھڑی میں لائے، تو جناب قاسم بھی شہید ہو گئے۔ علی اکبر شہید ہوئے،
جناب قاسم امام علی مقام ایک ایک کا لاشا اٹھاتے ہیں اور خیمے کی طرف لاتے جاتے ہیں، ایک ایک کا لاشا اٹھاتے ہیں اور خیمے کی طرف. یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو روضہ امام علی مقام ہے، آپ یہ منظر کو دیکھ رہے ہیں، روضہ امام علی مقام کا منظر، اور یہیں پر یہ امام علی مقام کے روضے کی زری کہ جس کے اندر ہی جسد امام علی مقام ہے اور جسد جناب علی اکبر ہے اور جسد جناب علی اصغر ہے، اسی زری کے اندر. اور یہ بالکل روضے کے ساتھ ہی یہ مقام ہے گنج شہیداں، خزانہ شہیدوں، گنج شہیداں، جو بالکل روضے کے ساتھ، یعنی یوں دیکھا جائے تو روضے کی چار دیواری کے اندر یہ مقام گنج شہیداں. جناب قاسم شہید ہوئے اور اب مرحلہ آیا حضرت عباس کی شہادت کا. جناب عباس شہید ہو گئے. کیا ہوا؟ حضرت عباس بچوں کے لیے پانی لینے گئے اور خیمے میں جناب سکینہ منتظر تھی. چونکہ بچے پیاسے ہیں، 7 محرم سے کسی نے پانی نہیں پیا. عباس اس لشکر کے علمدار ہیں، خیمے میں جناب سکینہ منتظر ہیں. چچا بھتیجے میں بڑا ایک عجیب رشتہ ہے. رخصت ہوتے ہوئے جب جناب سکینہ نے سفارش کی نا کہ ان کو جانے دیجئے جنگ پہ، اپنے بابا سے، جناب سکینہ نے اپنے بابا امام حسین سے سفارش کی کہ حضرت عباس کو جنگ پہ جانے دیجئے. تو جب رخصت ہو رہے تھے تو امام حسین نے جناب سکینہ سے کہا کہ دیکھو سکینہ دیکھو، ابھی تو تم سفارش کر رہی ہو نا کہ جانے دیں چچا کو، دیکھو کل جب تمہیں تماچے پڑیں گے نا تب تمہیں تمہارا چچا بہت یاد آئے گا. حضرت عباس گئے، دریا تک پہنچے. چونکہ عرض کیا تھا نا کہ فرات زیادہ دور نہیں تھا، وہیں پہ خیمے لگائے تھے جہاں فرات قریب تھا. مشکیزہ لے کر گئے، پرچم لے کر گئے، عالم لے کر گئے، پانی بھرا، مشکیزے میں پانی بھرا. پانی بھر کے اب حضرت عباس جانب خیمہ جا رہے ہیں. یہ خیمہ گاہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خیمہ گاہ ہے امام علی مقام کے روضے سے کچھ دور ہے یہ خیمہ گاہ. حضرت عباس نے پانی بھرا ہے اور فرات سے اب چلے ہیں جانب خیمہ. ایک طرف مشکیزہ تھامے عباس چل رہے ہیں جانب خیمہ، دوسری جانب اب تیروں کی بارش ہونا شروع ہوتی ہے حضرت عباس پہ، یہاں تک کہ امام حضرت عباس کا ایک بازو قطع ہو جاتا ہے. آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت عباس کا پہلا بازو قلم ہوا. عباس چلتے جاتے ہیں، تیر بھی چلتے جاتے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر عباس علمدار کا دوسرا بازو قطع ہوا. اب جب دوسرا بازو قطع ہوا، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، اور عباس جس انداز سے گھوڑے سے زمین پر آئے وہ بھی بڑا عجب تھا. اس لیے کہ فرماتے ہیں علماء کہ جب بھی کوئی کسی بھی بلندی سے زمین پر گرتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہے بالکل نیچرلی انسان اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. لیکن عباس کے ہاتھ قلم ہو گئے تھے، عباس کے ہاتھ نہیں تھے. تو یوں حضرت عباس گھوڑے سے زمین پر بھی عجب انداز میں آئے اور حضرت عباس نے وہیں پر جام شہادت نوش کیا. آج بھی روضہ امام علی مقام اور تمام شہداء کی قبریں الگ ہیں اور روضہ حضرت عباس الگ ہے. امام علی مقام کا یہ روضہ، اور یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ امام علی مقام نے ایک ایک شہید کے لاشے کو تو خیمے تک پہنچایا تھا، لیکن حضرت عباس نے کہا تھا کہ بس میں پانی نہیں پہنچا سکا ہوں سکینہ کو، آپ میرا لاشا آپ خیموں تک نہ لے کے جائیے گا. تو حضرت عباس کا لاشا وہیں رہا. تو آج بھی روضہ حضرت عباس روضہ امام حسین کے سامنے ہے. عباس شہید ہوئے، جناب زینب کے فرزند جناب اول محمد شہید ہو گئے. جناب زینب نے اپنے فرزندوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جب دونوں بچوں کی لاشیں آئی ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے سجدہ شکر ادا کیا ہے کہ بھائی پر قربان ہو گئے. جناب علی اصغر شہید ہو گئے. مقام علی اصغر آج بھی کربلا معلیٰ میں موجود ہے کہ جہاں پر جناب علی اصغر شہید ہوئے. اور جناب علی اصغر کی شہادت کا مرحلہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ابھی صرف مختصر عرض کرتے ہیں کہ امام علی مقام بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے آئے، پانی کا تقاضا کیا. پھر امام علی مقام نے کہا دیکھو اصغر شاید انہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، تم خود اپنی پیاس کا یقین دلا دو. جناب علی اصغر نے زبان پھیری، خشک ہونٹوں کے
کے خشک زبان پھیری، پھر تپتی ریت پر رکھ دیا امام علی مقام نے جناب علی اصغر کو کہ اچھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا، یہ لو میں نے اسے تپتی ریت پر رکھ دیا، تم خود اسے پانی پلا دو۔ لیکن کسی نے پانی نہیں پلایا۔ امام علی مقام نے جناب علی اصغر کو اٹھایا، لشکر یزید میں تیر چلانے کی تیاری تھی، فوج اشقیاء بھی یہ منظر دیکھ کے رو رہی تھی، خیمے کا پردہ بار بار اٹھ رہا تھا، بیبیاں یہ منظر دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ شقی نے تیر چلایا اور 6 ماہ کے علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ تو اب سب شہید ہو گئے ہیں۔ پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے، ایک لاش ابھی لایا ہے، ایک لینے چلا ہے۔ بس آج کے دن امام علی مقام یہی کرتے رہے ہیں فجر سے عصر تک، ایک لاش ابھی لایا ہے، ایک لینے چلا ہے۔ یہ آخری ہدیہ تھا حسین ابن علی کا، یہ آخری ہدیہ تھا حسین ابن علی کا، یہ بچہ ابھی تیر سے جو مارا گیا ہے۔ اب کربلا کے آخری شہید نے بھی شہادت دے دی ہے۔ تو اب سنیے شہادت امام حسین۔ اچھا ہوتا کیا تھا، جب بھی کوئی شہید جنگ کے لیے جاتا تھا تو امام علی مقام اس کو رخصت کرتے تھے۔ اب سب شہید ہو گئے اور امام علی مقام جا رہے ہیں جنگ کرنے کو، تو امام علی مقام نے تو سب کو رخصت کیا، اب امام کو رخصت کرنے والا کوئی نہیں ہے، امام کو ان کی سواری پر سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مرزا دبیر نے کہا حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو، چھوٹی بچی ہے نا سکینہ، اور بابا جا رہے ہیں اور سب شہید ہو چکے ہیں پہلے سے، سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ جناب زینب کبریٰ نے سوار کر دیا۔ آپ سوچئے کل جب اس داستان کا آغاز ہوا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک یہ منظر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مدینے سے چلے ہیں، جناب زینب کبریٰ کو امام علی مقام سوار کرا رہے تھے، وہ مدینہ تھا، یہ کربلا ہے، آج امام علی مقام چلے ہیں اور جناب زینب کبریٰ سوار کرا رہی ہیں۔ تو بس حسین چپ کے کھڑے ہوئے ہیں، نظر علم پہ لگی ہوئی ہے، سکینہ تھامے ابا کا دامن، یہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہے اے پیارے بابا قسم تمہاری میں تشنہ لب ہوں، ذرا سا پانی۔ امام علی مقام جا رہے ہیں، بیبیاں تنہا ہو رہی ہیں، گویا کہہ رہی ہوں کہ ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب تو صرف آپ بچے ہیں۔ مردوں میں اب صرف جناب امام زین العابدین جو کہ فرزند ہیں امام حسین کے، وہ بچے ہیں اور وہ شدید ترین بیمار ہیں۔ جناب سکینہ کہتی ہیں بابا بس اب آپ جا رہے ہیں، تو ایک روایت میں آ کے کہا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ عجب ماحول ہے کہ جس میں ایک باپ اپنی زندگی میں بیٹی کے سر پر ایسے ہاتھ رکھ رہا ہے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ بھی سنتے جائیے کہ جب جناب مسلم بن عقیل کے فرزند یتیم ہوئے تھے نا، تو امام علی مقام نے ان کو کس انداز سے بتایا تھا، ان کو ایسے ٹریٹ کیا تھا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا کہ بس کہ اب گویا انہیں بتا رہے تھے کہ اب تمہارا بابا نہیں رہا اس جہان میں۔ تو جب یہ سب کر رہے تھے امام علی مقام، جناب مسلم بن عقیل کے فرزندوں کے سروں پہ اس وجہ سے ہاتھ رکھ رہے تھے کہ یہ یتیم ہو گئے، تو جناب سکینہ بھی یہ منظر عجب نہیں کہ دیکھ رہی ہوں، اور 4 سال کی بچی ہے، تو عجب نہیں کہ انہوں نے سوچا ہو، یہ ازیوم کیا ہو کہ یتیموں سے ایسا سلوک ہوتا ہے۔ یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، یتیموں کے رخسار پہ تماچے نہیں، یتیموں کے رخسار پہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا۔
لیکن جناب سکینہ کے ساتھ یہی ہوا. بہرحال اب امام علی مقام میدان پہنچے. امام علی مقام مظلوم تھے لیکن امام علی مقام مجبور نہیں تھے. مظلوم ہیں مجبور نہیں ہیں. اب امام علی مقام نے تلوار نیام سے نکالی. اب گویا امام علی مقام کہہ رہے ہیں اب اس کی جنگ دیکھو کہ جو 3 روز کا بھوکا ہے, اب اس کی جنگ دیکھو کہ جو 3 روز کا پیاسا ہے. ارے اے فوج اشقیا, اے یزیدی فوج کے کارندوں, ارے تم نے عباس علمدار کو مار دیا, تم نے میرا عباس مار دیا, ارے تم نے میرے کڑیل جوان علی اکبر کو مار دیا. ارے حد تو یہ ہے کہ تم نے 6 ماہ کے 6 مہینے کے علی اصغر کو مار دیا. حسین لڑ رہے ہیں, ایسے لڑ رہے تھے. فوج یزید الحفیظ الامان پکار رہی تھی. حسین تنہا ہے, فوج ہزاروں کی ہے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ امام علی مقام کے قریب آ سکے. لڑتے جاتے ہیں, لوگوں کو کاٹتے جاتے ہیں, لڑتے جاتے ہیں, فوج کو دھکیلتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ حجت تمام ہو گئی کہ حسین کو مجبور نہ سمجھنا. یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا. اب وہ لمحہ آیا کہ امام علی مقام نے تلوار کو نیام میں رکھا, تلوار کو نیام میں رکھا. اب فوجوں نے پھر سے حملہ کر دیا. جو بھاگی ہوئی فوجیں تھی وہ پلٹ کر آئیں, چونکہ اب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا تھا. اب کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا, کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا, جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. حسین زخمی ہوتے چلے گئے. ہرملا نے ایک تیر امام علی مقام کو اس انداز سے مارا کہ وہ تیر آپ کے سینے سے نکل نہیں سکتا تھا. وہ تیر امام علی مقام نے پشت سے نکالا. یہ عصر کا وقت ہے, امام علی مقام اپنی شہادت پیش کر رہے ہیں. عصر کا وقت ہے, شبیر کی آتی ہے صدا, چور زخموں سے بدن ہو گیا اماں میرا, اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں. ارے دھوپ ہے اپنی ابا آن کے ڈالو اماں, گرم ریتی پمیں گرتا ہوں سنبھالو اماں. لیکن جب وقت شہادت آیا تو عین ممکن ہے کہ امام علی مقام نے کہا کہ بس جاؤ کہ نہ اب دیر کرو, دیکھو نہ اماں کہ اب لال تیرا زین پہ ہے اور نہ زمین پر. کیونکہ امام علی مقام اس عالم سے گھوڑے سے گرے ہیں. اب فوج تذبذب میں ہے کہ امام علی مقام زندہ ہے یا نہیں ہے. ملعون یہ کہتا ہے, ایک ترکیب بتاتا ہوں میں, اسے پتہ لگ جائے گا کہ حسین کے جسم میں جان ہے یا نہیں. کیا ہوا, کیا ترکیب ہے؟ کہا ایسا کرو, یہ جو گھوڑے ہیں نا, ایسا کرو ان گھوڑوں کا رخ کر دو خیموں کی طرف. خیموں میں مستورات ہیں, خیموں میں آل رسول ہیں, خیموں میں بیبیاں ہیں. کہا ایسا کرو, حسین ابھی نہیں پتہ چل رہا نا کہ زندہ ہے یا نہیں. جب گھوڑوں کا رخ خیمے کی طرف کرو گے نا, اگر حسین زندہ ہوں گے, جسم میں ذرا سی بھی جان باقی ہوگی, تو حسین فوراً حرکت کریں گے کہ نہیں, خیموں کی طرف گھوڑوں کا رخ نہ موڑو. اور یہی ہوا, خیموں کی طرف رخ موڑا گیا. حسین نے حرکت کی. کہا اے فوج بے حیا, حسین ابھی زندہ ہے. اس عالم میں امام نے نماز کی ادائیگی کی, نماز اس وقت بھی نہیں چھوڑی. شمر آگے بڑھا اور شمر نے امام علی مقام کے سینے پر سوار ہو کر آپ کی ریشے مبارک کو پکڑ لیا. حسین نے دستوں پا سمیٹ لیا. یہ منظر شہادت امام علی مقام ہے, یہ واقعہ شہادت امام علی مقام ہے. شمر آپ سوار ہے اور امام علی مقام نے دستوں پا سمیٹ لیے. سانسیں رک گئی ہیں, مگر آپ اپنی نیم کھلی آنکھوں سے بھی بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, خیمے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اچانک تیرے ستم چلا. میدان کربلا میں آواز بلند ہوئی, قد قتل الحسین بکربلا, قد ذبح الحسین بکربلا. جناب زینب دیکھ رہی ہیں, اس مقام سے دیکھ رہی ہیں. کربلا معلی میں آج بھی وہ مقام موجود ہے. اس مقام کو کہتے ہیں تلہ زینبیہ. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ایک اونچائی سے ایک بہن نے اپنے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا. بہن کون ہے؟ زینب کبریٰ ہے. بھائی کون ہے؟ حسین شہید کربلا ہے. بس امام علی مقام کی سواری اب خون میں تر واپس آ گئی. جب جناب سکینہ کے پاس سواری واپس آئی ہے, جناب سکینہ نے بس ایک ہی سوال پوچھا. کہا بس اتنا بتا دے, میرے بابا کو شہید کرنے سے پہلے پانی پلایا گیا تھا یا نہیں پلایا گیا تھا؟ حسین شہید ہو گئے. میر انیس نے امام علی مقام کی شہادت کے لمحات کو کس انداز سے بیان کیا سنیے. کہا چلایا فوج کو پسرے سعد نابکار, یعنی
پسر سعد یزیدی فوج کا، وہ اپنی فوج سے کہہ رہا ہے کیا؟ چلایا فوج کو پسر سعد نابکار، کیا رکھ لی میان میں شہ والا نے ذوالفقار، کہ امام علی مقام نے، حسین نے اب ذوالفقار میان میں رکھ لی ہے، تلوار میان میں رکھ لی ہے، چلایا فوج کو پسر سعد نابکار، رکھ لی میان میں شہ والا نے ذوالفقار، پلٹے پرے سواروں کے لے کر رسالہ دار، جو بھاگ گئے تھے واپس آئے، وہ غول باندھے آئے کمادار، 10,000 تیر افغنوں میں، تیغوں میں، بھالوں میں گر گئے، مختلف قسم کے اسلحے، تیر افغنوں میں، تیغوں میں، بھالوں میں گر گئے، تنہا حسین برچھیوں والوں میں گر گئے، فریاد ہے وہ فوج کے دل اور ایک حسین، وہ بے شمار تیغوں کے پھل اور ایک حسین، وہ تیرے جاں ستاں وہ جدل اور ایک حسین، وہ سینکڑوں پیام اجل اور ایک حسین، فوجوں میں شام کی میں تاباں گھرا ہوا، بے کس سے تھا تمام زمانہ پھرا ہوا، ڈوبے ہوئے تھے خون میں گیسو حسین کے، امام علی مقام کا جسم مبارک خون سے تر ہے، ڈوبے ہوئے تھے خون میں گیسو حسین کے، آنکھوں پہ کٹ کے آ گئے ابرو حسین کے، زخمی تھے دونوں ساعد و بازو حسین کے، ڈوبے ہوئے تھے خون میں گیسو حسین کے، آنکھوں پہ کٹ کے آ گئے ابرو حسین کے، زخمی تھے دونوں ساعد و بازو حسین کے، ارے تیروں نے چھان ڈالے تھے پہلو حسین کے، تیغیں اپی ہوئی جو برابر سے چل گئیں، غش آ گیا قدم سے رکابیں نکل گئیں، سید کے مرتبے کو نہ جانا ہزار ہے، نیزوں سے صدر پاک، سینہ پاک نیزوں سے صدر پاک کو چھانا ہزار ہے، شانے تھے ناوکوں کا نشانہ ہزار ہے، ارے مظلوم کا وہ برچیاں کھانا ہزار ہے، ٹوٹے تھے سب رسول کے پیارے حسین پر، کیا وقت پڑ گیا تھا ہمارے حسین پر، گرتے ہیں آپ کون سنبھالے، کوئی نہیں، گھوڑے سے گر رہے ہیں اور سنبھالنے والا کوئی نہیں، گرتے ہیں آپ کون سنبھالے کوئی نہیں، سینے سے کون تیر نکالے کوئی نہیں، بے جاں پڑے ہیں گود کے پالے کوئی نہیں، سب مر چکے ہیں چاہنے والے کوئی نہیں، بے کس ہیں اور سامنا فوج عدو کا ہے، منہ جس کا دیکھتے ہیں وہ پیاسا لہو کا ہے، تو ٹکڑے جدا ہیں، حال یہ ہے تن کا ہے غضب، اب مرحلہ ہے خنجر و گردن کا ہے غضب، پانی کا واہ ہے کام کہ آہن کا ہے غضب، لو سامنا ہے شمر سے دشمن کا ہے غضب، اس کے شریک ذبح میں 12 شریر ہیں، اس کے شریک ذبح میں 12 شریر ہیں، یا ایک گلا ہے جس پہ کہ 100 زخم تیر ہیں، چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرف، جناب زینب کبریٰ کہہ رہی ہیں چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرف، لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرف، دریا کدھر ہے خون کا ترائی ہے کس طرف، سونے کی جا حسین نے پائی ہے کس طرف، رستہ دے اے زمین کہ فلک کی ستائی ہوں، میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں، صدقے میں تیری لاش کے اے گل بدن حسین، صدقے میں تیری لاش کے اے گل بدن حسین، اے تشنہ لب حسین، غریب الوطن حسین، اے جاں بلب حسین، امام زمن حسین، اے فاقہ کش حسین، اسیر مہن حسین، پیاسے گلے سے خنجر شمر نعیم ملا، پیاسے گلے سے خنجر شمر نعیم ملا، پانی بھی مرتے وقت ملا یا نہیں ملا، حسین شہید ہو گئے، کیا کربلا ختم ہو گئی؟ نہیں، کربلا شروع ہو گئی، کیا مطلب؟
اب تو سب شہید ہو گئے، اب تو حسین بھی شہید ہو گئے، اب کیا ظلم باقی رہ گیا؟ امام علی مقام کے ساتھ جو جو ظلم ممکن تھا وہ تو کر لیا، 18 سال کے کڑیل جوان کو بھی شہید کر دیا، 6 مہینے کے علی اصغر کو شہید کر دیا، حسین کو شہید کر دیا، اب کیا رہ گیا؟ نہیں، اب بہت کچھ رہ گیا، ابھی بھی بہت کچھ رہ گیا۔ اب کیا ہوا؟ امام علی مقام کی شہادت ہوئی اور یہاں سے ایک نئی داستان نے جنم لینا شروع کیا۔ کیا ہوا؟ کل یہیں سے اس داستان کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 10 محرم الحرام، روز عاشور، عصر عاشور اور شام غریباں کے قریب کے لمحات، داستان کربلا کا تیسرا اور آخری حصہ آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ جو واقعہ شروع ہوا امام علی مقام کی ولادت سے، پھر یزید نے جب بیعت کا مطالبہ کیا، امام علی مقام نے انکار کیا، مدینہ چھوڑا، مکے گئے، لوگ شہادت کے ارادے سے مکہ آ گئے، امام علی مقام نے مکہ چھوڑا، کربلا پہنچے، 2 محرم کو پہنچے، 7 محرم سے پانی بند ہوا، شب عاشور کی اپنی الگ داستان، کل شب عاشور کی ہی نشریات میں آپ کی خدمت میں عرض کی، یہاں تک کہ صبح عاشور آئی، شہادتیں شروع ہوئیں، عصر عاشور آئی، امام علی مقام شہید ہوئے۔ یہاں سے آگے کیا ہوا؟ ایک سوال شاید آئے یہ ذہن میں کہ کیا داستان کربلا کل ختم نہیں ہو گئی؟ امام علی مقام شہید ہو گئے، 6 ماہ کے علی اصغر بھی شہید ہو گئے، سب کو شہید کر دیا گیا، امام علی مقام سمیت، تو اب ختم ہو گئی نا کربلا کی داستان؟ نہیں، یعنی پھر ہم نے آج کیا بیان کرنا ہے؟ نہیں، جب یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ نہیں، 10 محرم الحرام جب امام علی مقام شہید ہو گئے تب تو ظلم کا ایک باب تھا جو بند ہوا، ایک نیا باب تھا جو کھل گیا۔ اچھا، یعنی آج کی داستان کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ امام علی مقام شہید ہو گئے، اب کیا ہوا؟ یعنی اس کے بعد اتنا کچھ ہوا، کیا ہوا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ امام علی مقام نے اپنی شہادت پیش کی، تفصیل سے کل عرض کیا کہ وہ کیا معاملہ رہا، اور امام علی مقام کے شہادت کی الگ پورا منظرنامہ ہے، آپ کی ہاتھ کی انگشتری تک لوٹ لی گئی اور لاش ہی بے گور و کفن ہے، یہاں تک کہ اب شہادت امام علی مقام کے بعد ایک اور حکم صادر ہوا۔ کیا؟ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ کیوں نال بندی گھوڑوں کی؟ اس غرض سے کی جائے کہ نال بندی کر کے امام علی مقام کے لاشۂ مبارک پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اور یہ ہوا۔ اور اب وہ منظر آیا کہ جو قیامت کا منظر ہے، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما۔ ابھی اس وقت کا منظر، خیمہ سادات سے اٹھا دھواں۔ کیوں خیمے سے دھواں کیوں اٹھا؟ اس لیے کہ جب امام علی مقام شہید ہو گئے، اب بیویاں تنہا رہ گئی ہیں، اب مردوں میں صرف امام زین العابدین ہے جو کہ انتہائی بیمار ہیں، وہ رہ گئے، بس باقی سب شہید ہو گئے۔ جب مدینے سے چلے تھے سب ساتھ تھے، اب کوئی ساتھ نہیں ہے، اور اب فوج اشقیاء خیام کی جانب بڑھ رہی ہیں، بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں۔ یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کربلا کے مصائب کے لیے، بیبیوں کے، آل رسول کے، اور کس طرح چھینی گئی ایک اور الگ پوری داستان ہے، یہاں تک کہ خیام کو آگ لگا دی گئی۔ یہ خیمہ گاہ کا منظر کیا رہا؟ خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی۔ ابھی یہ جو لمحات ہے، آج رات بھر خیموں کے جلنے کے بعد، کیونکہ خیموں میں رہ رہے تھے نا، خیمے جلا دیے گئے، رات بھر، آج کی جو رات آ رہی ہے، یہ رات اہل حرم پہ بہت سخت ہے۔ آج کی پوری رات خیموں کے جلنے کے بعد کھلے ہوئے صحرا میں اہل حرم نے رات گزاری ہے۔ 11 محرم آئی، عاشور کا دن گزر گیا، 11 محرم۔ ہمارے ساتھ نے اپنے لوگوں، اپنے جو لوگ تھے ان کی تو تدفین وغیرہ کا بندوبست کر دیا، اپنے لوگوں کے جو یزیدی لشکر کے لوگ تھے، مگر شہدائے کربلا کی لاشیں اسی طرح بے دفن چھوڑ دی گئی۔ یہ ایک اور مسائل کہ لاشیں بے دفن چھوڑ دی گئیں۔ 11 محرم کی شام آئی، اب کیا ہوا؟ یہ ایک شعر سنیے،
جب 11 محرم کو سوئے شام سے دھاری، دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری، عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری، ایک کوزہ لیے دشت میں آئی ہے سکینہ۔ شام غریبہ کا منظر کیا تھا؟ شام آ گئی جب چھانے لگا رن میں اندھیرا، زینب نے کیا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ، کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا، ایک کوزہ لیے دشت میں آئی ہے سکینہ۔ 11 محرم کی شام ایک نیا حکم صادر ہوا، کیا؟ آل رسول کو قیدی بنا کر کوفے کی جانب لے جایا جائے۔ یعنی یہ ایک نئے ظلم کی داستان رقم ہو رہی ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کوفے کی شہزادی تھی، تو ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، کب ہوگی رہا قید سے، کب جائے گی گھر میں، زینب ہے سفر میں، کوفہ لے جایا جا رہا ہے۔ تو اب کربلا سے، تو جو آپ پھر داستان ذہن میں رکھیے، مدینے سے چلے، مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، اب کربلا سے کوفہ، اور کس انداز سے جا رہے ہیں؟ کس انداز سے جا رہے ہیں کوفہ کے؟ نوکے نیزہ پر شہداء کے سر بلند ہیں، اس انداز سے جا رہے ہیں۔ درہ کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر۔ اب یہ شہداء کے سر اور قافلہ اسیروں کا یہ کوفہ پہنچا۔ ملعون ابن زیاد کے سامنے یہ سر پیش کیے گئے۔ ابن زیاد نے، یہاں وہ واقعہ پیش آیا، ابن زیاد نے سر امام حسین کے ساتھ بے ادبی کی جسارت کی۔ وہ ایک چھڑی سے، اللہ، ایک چھڑی سے آپ کے لبوں دنداں پر ضرب لگانے لگا۔ یہ گستاخی دیکھ کر صحابی سرکار دو عالم تھے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے رہا نہ گیا، کہنے لگا ہے ابن زیاد، ارے یہ وہ لب ہیں جن پر میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگا، دیکھو اگر تمہاری عمر کا لحاظ نہ ہوتا نا تو میں تمہیں ابھی قتل کر دیتا۔ بہرحال وہ وہاں سے لعنت ملامت کرتے ہوئے چلے گئے۔ یہ ظلم۔ اب اہل بیت کا قافلہ کوفہ پہنچا، لٹا ہوا قافلہ، اور اس پر ایک اور ستم کیا، صرف سنتے جائیے کہ کیا کیا ستم۔ لوگ تماشائی بن کر بیٹھے تھے، تماشائی بن کر بیٹھے تھے۔ کیوں؟ کیا ہونے والا تھا؟ اس لیے کہ آل رسول گزرنے والے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیا ہونے والا تھا؟ اس لیے کہ آل رسول گزرنے والے تھے۔ بعض کو تو اصل واقعے کا علم تھا، بعض حکومت کے بیان پر اعتبار کر بیٹھے تھے۔ وہ سمجھتے تھے، کہا یہ جا رہا تھا کہ مخالفین اسلام کی ایک جماعت ہے جسے پسپا کر دیا گیا ہے، باغیوں کا ایک لشکر ہے جسے پسپا کر دیا گیا ہے، ان کے اہل و عیال کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو ہوا کیا؟ شادیانوں کی آوازوں کے ساتھ، شادیانوں، باقاعدہ ایک سیلیبریشن والا ماحول بنایا گیا، شادیانوں کی آوازوں کے ساتھ اہل بیت رسول کا لٹا قافلہ کوفے میں داخل ہو۔ اب آپ صرف وہ یہ منظر سوچئے، شہداء ہیں، ان کے سر سروں پہ بلند ہیں، اسیر ہیں، ان کو لے جایا جا رہا ہے، آگے آگے شہداء کے سر، پیچھے اسیر، منزل دربار کوفہ، ابن زیاد کا دربار، راستہ بازار کوفہ، لوگ جمع ہیں، شادیاں بجائے جا رہے ہیں، آگے آگے شہداء کے سر، پیچھے پیچھے اسرائے آل محمد۔ اس عالم میں جناب زینب کبریٰ اور امام زین العابدین نے اسی مجمع سے خطاب کیا، اور ایسے خطاب کیا کہ اہل کوفہ کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹنا شروع ہو گئے۔ حکومت نے بے خبری کا جو ایک ماحول قائم کیا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ پھر ابن زیاد نے دربار میں پسماندگان حسین کی حاضری کا حکم دیا، لایا جائے سارے پسماندگان کو یہاں پر۔ وہ بدبخت وہاں پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے، یہ بی بی کون ہے؟ بتایا گیا ارے زینب بنت فاطمہ ہے۔ یہ اپنے طور پر کہتا ہے کہ دیکھا کس طرح تمہیں قتل کیا گیا، کس طرح تمہارا نعوذ باللہ تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا گیا۔ علی کی بیٹی نے دربار میں کھڑے رہ کر جواب دیا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبات کی تفصیلات بھی عجب ہیں۔ سوچئے ایک خاتون کہ جس نے ابھی بھائی کا لاشا دیکھا ہے، جس نے علی اکبر کا لاشا دیکھا ہے، جس نے علی اصغر کا لاشا دیکھا ہے، جس نے شام غریمہ گزاری ہے، جس کے ساتھ چھوٹی سکینہ ہے، جس کے ساتھ زین العابدین ہے، جس نے دربار کا سفر طے کیا ہے، جس نے
بازار کا سفر طے کیا ہے، وہ ظالم وقت کو للکارتے ہوئے کہتی ہیں اے ظالم، ہم ہیں اس خدا کی جس نے ہمیں عزت دی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں پاک قرار دیا، ہمیں پاکیزہ قرار دیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو، جو فاجر ہو، لیکن اس بدبخت کو اب بھی تسلی نہیں ہوئی۔ یہ ڈائلوگ ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور اس حاکم وقت کے درمیان۔ وہ جناب زینب کا دل دکھانے کے لیے بدبخت کہتا ہے دیکھا تمہارے ساتھ کیا ہوا، دیکھا تمہارے بھائی اور دیگر عزیزوں کے ساتھ کیا کیا گیا، کیا گزری ہوگی جناب زینب کبریٰ کے دل پر، مگر متانت کے ساتھ جواب دیا ارے اگر تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا تو سن، میں نے تو جو دیکھا اچھا ہی دیکھا ہے۔ یہ شہدائے کربلا وہ خاصان خدا تھے جن کے لیے شہادت کا رتبہ لکھ دیا گیا تھا، وہ اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ کی طرف گئے، اور وہ دن بھی دور نہیں جب پیش خدا تیرا اور ان کا مقابلہ ہوگا اور تجھ کو اپنے کرتوت کا جواب دینا ہوگا۔ علی کی بیٹی دربار میں خطاب کر رہی ہے۔ اب یہ بدبخت امام حسین کے فرزند امام زین العابدین جو وہیں دربار میں موجود ہیں ان کی طرف متوجہ ہوا، یہاں تک کہ قصہ مختصر، یہاں تک کہ اس نے یہ حکم صادر کیا علی بن حسین کو قتل کر دیا جائے۔ زین العابدین، زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ علی کی بیٹی دوڑی، جب یہ حکم صادر کیا ظالم نے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ دوڑی، بھتیجے سے لپٹ گئی اور کہا کہ نہیں، علی کی بیٹی کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا، پہلے زینب کے ساتھ یہ عمل انجام دینا پڑے گا، پہلے مجھے قتل کر دو پھر علی بن حسین کے ساتھ کچھ کیا جا سکے گا۔ جناب زینب کے اس انداز کے بعد وہ اپنے ارادے سے باز آیا، علی کی بیٹی کا جلال دیکھ کر کہا ٹھیک ہے، وہ اپنے اس ارادے سے باز آیا۔ بیمار کربلا نے، امام زین العابدین نے ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا اے ابن زیاد، ہمیں موت سے ڈراتا ہے، قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہماری سعادت ہے۔ دربار ابن زیاد میں آواز سید سجاد گونج رہی ہے، یہاں تک کہ اس نے دربار برخاست کر دیا۔ تو کیا اب داستان ختم ہو گئی؟ نہیں، اب بھی داستان ختم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ دربار برخاست کیا لیکن اہل حرم کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا، قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ کیا یہاں داستان ختم ہو گئی؟ نہیں، ابھی ظلم ختم نہیں ہوئے۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ کربلا کے بعد ایک اور کربلا ہے۔ دوسرے دن ابن زیاد کے حکم سے سر امام حسین کو کوفے کے کوچہ و بازار میں پھرایا گیا۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک نیا حکم صادر ہوا۔ اب یزید نے حکم دیا کہ ان قیدیوں کو دمشق روانہ کر دو، شام لے آؤ۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اب یہ قافلہ کوفے سے شام جا رہا ہے۔ پھر سوچئے، مدینہ، مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام۔ کس عالم میں جا رہا ہے؟ نیزوں پر سر ہیں، عابد بیمار کی گردن میں توق ہے، اور جان بوجھ کر عراق سے دمشق جانے کا وہ راستہ اختیار کیا گیا جس میں آبادیاں زیادہ پڑتی تھیں تاکہ لوگ دیکھیں، اور سیدانیوں کے سروں پہ ردائیں نہیں ہیں۔ قافلہ شام پہنچا، وہاں کے بازار خاص اہتمام سے سجائے گئے تھے۔ مجمع اتنا تھا کہ آفتاب نکلنے کے ساتھ ہی داخل ہونے کے باوجود زوال کے وقت دربار یزید پہنچ سکتے تھے۔ یعنی ظاہر ہے جب بھی کہیں کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے تو موومنٹ سلو ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ مجمع تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ شام داخل ہو رہا تھا، اسیروں کا قافلہ، شہدائے کربلا کے خانوادے کا قافلہ، گھرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستورات کا قافلہ، خواتین کا قافلہ، کہتے ہیں جب یہ قافلہ شام داخل ہو رہا تھا تو وہ بدبخت یزید اپنے محل کی چھت سے اس کا نظارہ کر رہا تھا۔ آج بھی شام میں وہ عمارت، وہ دربار یزید کی عمارت محفوظ ہے، ایک بڑا دربار، وہ جگہ بھی محفوظ ہے کہ جس جگہ پر یزید کا تختہ، وہ مقام بھی موجود ہے کہ جہاں پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور سارے اسیر کھڑے تھے اور جناب زینب کبریٰ مخاطب ہوئی تھی۔ آج بھی انسان اس جگہ کو دیکھے تو ہل جائے کہ آج کے دور کے اعتبار سے بھی وہ اتنی بڑی عمارت ہے کہ انسان حیران ہو جائے۔ قافلے کو دربار کے قریب روک دیا گیا۔ بہت دیر بعد اللہ اکبر، یعنی اہل حرم منتظر ہیں یزید بدبخت کی اجازت کے کہ وہ اجازت دے تو قافلہ اندر آئے۔
دربار کو باقاعدہ سجایا گیا تھا. کہا یزید شطرنج کھیل رہا تھا, ہاتھ میں جام تھا, نبی کی نواسی, علی کی دلاری, دربار میں یزید کے, اور یزید کا یہ عالم بدبخت کہتا ہے, اس نے اور بہت سارے کلمات کہے یزید نے اس وقت, بہت سارے کلمات کہے. علی کی بیٹی پھر کھڑی ہوئی, جو کل کوفے کے دربار میں ابن زیاد سے مخاطب تھی, آج شام کے دربار میں یزید سے مخاطب ہے. وہ خطبہ دیا کہ یزید کے دربار کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا. طویل خطبہ تھا, اس میں یہ بھی کہا اے یزید, کیا اسلامی غیرت اس کی متقاضی ہے کہ تو اپنی عورتوں بلکہ اپنی کنیزوں تک کے لیے پردے کا اہتمام کرے اور رسول کی نواسیوں کو قید کر کے در بدر پھرا؟ اے یزید, یہ تو انقلاب زمانہ ہے کہ یہ نوبت آ گئی ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں, ورنہ میری نظروں میں تیری اتنی بھی وقت نہیں. ارے میں تو تیری سرزنش کرنے کو بھی اپنے لیے مصیبت خیال کرتی ہوں. یہ وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہہ رہی ہیں. یہ صرف دہرانا آسان نہیں ہے کہ جو کہ اس وقت اسیر ہیں, قید ہیں, جن کے ساتھ بیمار کربلا ہیں, یزید بادشاہ وقت دربار ہے, لیکن علی کی بیٹی کی جرت دیکھیے. تبھی تو کہا ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو, اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو. خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی, اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. یزید نے یہاں پر لب حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ گستاخی کا ارادہ کیا جو وہاں ابن زیاد نے کی تھی. یہاں ابو بردہ سلمہ کھڑے ہوئے اور وہی کہا کہ یہ نہ کر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے. یہاں تک کہ یزید کی یہ جو گستاخیاں تھی, انہیں دیکھ کر اہل دربار کی ہمتیں بڑھنے لگیں. کیا ہوا؟ ایک شامی کھڑا ہوا, کہنے لگا ایک سیدانی کی طرف اشارہ کر کے, میں بس ایک سیدانی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اس سیدانی کو کنیزی میں دے دو میرے. اور یہ سننا تھا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کانپنے لگی. جناب زینب نے سیدانی کو تسلی دی اور بلند آواز سے کہا کیا کہتا ہے, تم مر بھی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. مکالمہ ہوا. یزید نے پہلے بہت اصرار کیا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, میں ایسا کرنے پر قادر ہوں, میری حکومت ہے, ایسا کروں گا. بالآخر جلال حیدری کے آگے وہ ڈھیر ہوا اور اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا. اب یزید کا امام زین العابدین سے مکالمہ ہوا. قصہ مختصر, ان خطبوں کی وہ طاقت تھی کہ ان خطبوں سے انقلاب برپا ہونے لگا. جس انداز سے اہل بیت, اب یہ داستان کربلا آہستہ سے اپنے اختتام کو جاری ہے, جس انداز سے اہل بیت کھلے عام یزید کو چیلنج کر رہے تھے, اور دوسرا اہل بیت کے اس رویے سے اب لوگوں کے سامنے حقیقت آنے لگی. جو اس سے پہلے اگر کوئی واقعی یزید کے اس پروپیگنڈے کو سچ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو ایک باغیوں کا گروہ ہے, تو اب لوگوں کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. اب یزید کو بھی اس کا احساس ہونے لگا. وہ سمجھنے لگا کہ اب دربار میں بھی لوگ, میرے ہی لوگ مجھے مجرم سمجھ رہے ہیں. یہ سب کیسے ہوا؟ اس سب میں علی کی بیٹی کا کردار آیا ہے. قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی. قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی. یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی. کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں, کیوں ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی. عجب مسیحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کی کیمیا سے, عجب مسیحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے کیمیا سے حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی. بھٹک رہا تھا دماغ انسانیت جہالت کی تیرگی میں, جنم کے اندھے بشر کو رستہ دکھا گئی ہے علی کی بیٹی. اور آگے بڑھتے ہیں کہ خبر کرو اہل جور کو اب حسینیت انتقام لے گی. خبر کرو اہل جور کو اب حسینیت انتقام لے گی. یزیدیت سے کہو سنبھل جائے, آ گئی ہے علی کی بیٹی. اور آگے بڑھتے ہیں, کئی خزانے سفر کے دوران
کئی خزانے سفر کے دوران کر گئی خاک کے حوالے. یعنی جن لوگوں کو، جو لوگ ساتھ آئے تھے مدینے سے، وہ ساتھ تو نہیں ہے نا، وہ سب تو خاک کے حوالے ہو گئے، وہ سب تو کربلا کی خاک پہ شہید ہو گئے. کئی خزانے سفر کے دوران کر گئی خاک کے حوالے، کہ پتھروں کی جڑوں میں ہیرے چھپا گئی ہے. علی کی بیٹی یقین نہ آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا. آپ نے بھی واقعات سنے کوفہ و شام کے، تو یہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا کہ یقین نہ آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا. یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی. ابد تلک اب نصر اٹھا سکے گا، ابد تلک اب نصر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ. غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی. گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے پا برہنہ رسن پہن کر خود اپنے بیٹے کے قاتلوں کو رلا گئی ہے علی کی بیٹی. جناب محسن نقوی کہتے ہیں میں اس کے در کے گداگروں کا غلام بن کر چلا تھا محسن، اسی لیے مجھ کو رنج و غم سے بچا گئی ہے علی کی بیٹی. تو اب بس داستان اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبے، امام زین العابدین کی وہ ساری باتیں، اب سارے کا سارا منظر نامہ بدل رہا ہے. یہاں تک کہ اب یہ موقع بھی آیا کہ یزید کی بیوی دربار میں نکل کر سامنے آئی اور کہا کہ اے رسول کی بیٹی، ارے رسول کی بیٹی فاطمہ کے لال کا سر، اور یزید کی بیٹی، یزید کی اپنی بیوی کہہ رہی ہے. ملک میں بے چینی کے آثار نظر آنے لگے. اور بالآخر اب یہ بس اس داستان کو اختتام تک لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ ماحول تھا کہ جب یزید کو مجبوراً اہل بیت کو رہا کرنے کا حکم جاری کرنا پڑا. جاؤ مدینے. داستان کا ہم نے آغاز کیا تھا مدینے سے چلے جانا. اب داستان کا اختتام ہو رہا ہے مدینے پر. مدینے سے مدینے تک. کربلا کا واقعہ کربلا سے کربلا تک نہیں ہے، مدینے سے مدینے تک ہے. آزاد رہا کرنے کا حکم دیا. اب آپ سوچئے جب چلے تھے مدینے سے، کبھی ایسا ہو، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ ایک خاندان کے لوگ ساتھ ایک جگہ سے چلے ہوں، سفر پہ گئے ہوں، اور راستے میں کسی کا انتقال ہو گیا اور پھر واپس آ رہے ہوں. تو جب واپس آئیں گے تو ان کو یاد آئے گا نا کہ جب ہم نکلے تھے سب ساتھ نکلے تھے، اور ابھی کس طرح واپس آ رہے ہیں، اس کے بغیر واپس آ رہے ہیں. یہاں پہ ایک نہیں، دو نہیں، 72 لوگ اب نہیں رہے. نہیں، غلط کہا میں نے، 72 نہیں، اس سے زیادہ. کیوں؟ جناب سکینہ بھی نہیں رہے. اسی دوران میں شام کے زندان میں ان کی بھی شہادت ہو گئی. لیکن ظاہر دامن میں گنجائش نہیں ہے تو ہم نے بہت سارے واقعات کی طرح اس کو بھی چھوڑ دیا. تو اب کہا گیا کہ واپس مدینے پہنچانے کا انتظام کیا جائے. جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ ہم اپنے شہیدوں پہ رو نہیں سکے ہیں. ہم تو وہاں پر اہتمام ہوا، شہداء کو یاد کیا، شہداء کی یاد میں آنسو بہائے گئے. پہلا باقاعدہ انتظام تھا وہ شہداء کو یاد کرنے کا. اب قافلہ دوبارہ مدینے جا رہا ہے. اس منظر کے لیے آپ کو وہ زحمت دی تھی میں نے جب کہا تھا کہ جب مدینے سے نکل رہا ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ قافلہ آپ ذہن میں رکھیے گا کس شان سے جا رہا ہے. کہ فرزند کمر بستہ چکو راس کھڑے ہیں، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے ہیں. اب کیا ہے؟ اب جب یہ قافلہ واپس جا رہا ہے اور جب مدینے پہنچ رہا ہے تو ایک لٹا ہوا قافلہ ہے جو کہ مدینے پہنچ رہا ہے. اب مدینے میں ایک کوہرام برپا ہے. مدینے میں ایک کوہرام برپا ہے. کل مدینے سے روانہ ہوتے ہوئے امام علی مقام روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے تھے. آپ کو یاد ہے 8 محرم داستان شروع کی تھی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ابھی حج کے ایام گزرے، آپ نے مدینہ و مکہ کی بہت مناظر دیکھیں، یہیں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. اختتام بھی یہیں پر ہے کہ کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر امام علی مقام گئے تھے الوداع کہنے. آج جناب زینب کبریٰ آئی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ. بس داستان کا اختتام ان کچھ اشعار پر کرتے ہیں. جناب زینب کبریٰ، شاعر کے خیال میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ گویا شہر مدینہ سے مخاطب ہوئی اس انداز میں،
اور پھر روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئی اس انداز میں. پہلے سنیے کہ جب شہزادی مدینے آئی ہوں گی تو کیا کہا ہوگا, کس عالم میں چلی تھی, کس عالم میں آئی ہیں. عجب نہیں کہا ہو, جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب, جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب, اے شہر مدینہ. بس عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب, کیونکہ ایک جناب عابد بیمار بچے ہیں نا, باقی تو مردوں میں کوئی نہیں بچا. عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب, اے شہر مدینہ. جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی, نازوں سے پلی تھی, سر ننگے اسی شہر سے ہو آئی ہے زینب, کوفے سے. اے شہر مدینہ. ڈھارستی ڈھارستی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے, ڈھارستی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے دل پھٹتا ہے غم سے, ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب. حضرت عباس, اے شہر مدینہ. اپنے بچوں کا تذکرہ کر کے کہا ہوگا, تھے اون و محمد جو میری آنکھوں کے تارے, ماموں کے دلارے, قربان انہیں بھائی پہ کر آئی ہے زینب. اے شہر مدینہ. تھا اکبر ناشاد جو اس گھر کا اجالا, وہ گیسوں والا. مدینے میں سب کے گھر تھے نا, سب کے گھر دیکھے ہوں گے, سب کے گھروں کی ویرانی دیکھی ہوگی. ارے تھا اکبر ناشاد جو اس گھر کا اجالا, وہ گیسوں والا, مرقد میں اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب. اے شہر مدینہ. آج بھی عراق میں تحریر آویزاں ہیں, السلام علیکہ یا جبل الصبر, یا جبل صبر. صبر کا پہاڑ جناب زینب کبریٰ کو کہا جاتا ہے, ام المصائب کہا جاتا ہے جناب زینب کبریٰ کو. کہا نادم ہے بہت, نادم ہے بہت, لا سکی قاسم کو نہ ہمراہ, واہ حسرت و دردا, کبریٰ کو مگر ساتھ میں لے آئی ہے زینب. اے شہر مدینہ. منظر وہ بھلا سکتی نہیں تا دم آخر, منظر وہ بھلا سکتی نہیں تا دم آخر, ہے کہنے سے قاصر کیا جو شام کے دربار میں دیکھ آئی ہے زینب. اے شہر مدینہ, اے شہر مدینہ. اور بندھوا کے رسن ہاتھوں میں, اور خطبے سنا کر, گھر بار لٹا کر, دیوار بڑے کفر کی ڈھا آئی ہے زینب. اے شہر مدینہ. جو ہجرے پدر میں رہی, جناب سکینہ کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ جو ہجرے پدر میں رہی, ہر وقت پریشان, سوئی نہیں ایک آن, اس بچی کو زندہ میں صلح آئی ہے زینب. اے شہر مدینہ. ضمیر اختر نقوی صاحب کے اشعار. تو یہ کہا ہوگا جناب زینب کبریٰ نے مدینہ منورہ سے, اور یہ کہا ہوگا نانا کے روزے پر, جب امام علی مقام روزہ چھوڑ رہے تھے تو کہا تھا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا, آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا. اور جب روزے پر جناب زینب کبریٰ آئی ہوں گی, کہا ہوگا روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے, کیوں کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے. اب شاعر کے خیال میں ایک نانا سے مکالمہ سنیے, علی کی بیٹی کا. نانا ہوئی, جناب زینب کبریٰ کی زبان سے واقعہ کربلا سنیے. نانا, اور روضہ رسول خدا کو اپنے ذہنوں میں لائیے. نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں, کونوں مکاں پہ چھا گئیں غم کی اداسیاں. نانا حرم حسین کے بازار میں گئے, ارے ہم سر برہنہ کوفے کے دربار میں گئے. نانا تمہاری آل گئی لٹ کے شام نے, ارے پہنچی علی کی بیٹیاں دربار عام نے. نانا حقیر صاحب تطہیر ہو گئے, ہم لوگ شہر شام میں تشہیر ہو گئے. جناب علی اکبر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں نانا تمہاری شکل کا فرزند ایک جو تھا, کھا کر سنا جگر پہ وہ محروبی چل بسا. نانا کٹا کے شانوں کو عباس مر گئے, غربت میں بھائی جان کو بے آس کر گئے, غربت میں بھائی جان کو بے آس کر گئے. اور آپ نے بھی واقعہ سنا, یہ شعر میں سنیے. اتنے میں
اتنے میں ایک شامی نے نانا غضب کیا، اتنے میں ایک شامی نے نانا غضب کیا اور اس سیدانی کو کنیزی میں اس نے طلب کیا۔ ہوتی تھی لاکھ ذلتیں ہم دیکھتے رہے، رو رو کے تازیان ستم جھیلتے رہے۔ نانا زمین کرب و بلا لال ہو گئی، قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی۔ نانا بلا کے بن میں قیامت کا رن پڑا، بھائی سے بھائی باپ سے بیٹا بچھڑ گیا۔ اور نانا اسیر 12 تھے اور ایک تھی رسن، پھروایا ہم کو مثل گنہگار خستتن۔ نانا ہم اپنے حال پہ روتے تھے زار زار، نانا ہمارے حال پہ ہنستے تھے بدشیار۔ ایک ایک کا نام پوچھتا تھا بانی ستم، نانا بتاتا جاتا تھا شمرے جفا ستم۔ ارے یہ زینب ہنسی ہے وہ کلثوم دل فگار، انگلی اٹھا اٹھا کے دکھاتا تھا بدشیار۔ اور زینب جو رو کے کرتی تھی قبر نبی پہ بین، گویا تھرا رہا تھا روضہ سلطان مشرقین۔ بس ختم کر نثار یہ غمناک داستان کربلا اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ بس ختم کر نثار یہ غمناک داستان، روتے ہیں اس ستم پہ زمین اور آسمان۔